أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. اور تمہارے رب نے حکم فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر تمہارے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہو اور انہیں نہ جھڑکو اور ان سے خوبصورت طریقے سے بات کرو. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد والی محمد. آج 19 رمضان ہے اور آج کا وہ دن ہے جب یہ کہا جا سکتا ہے کہ تاریخ اسلام میں مسجد پہ ہونے والے سب سے پہلے جو دہشت گردی کا واقعہ تھا وہ آج کے دن پیش آیا جب مولا کائنات فجر کی نماز کے لیے مسجد کوفہ میں موجود تھے اور ان کو ضربت لگی تھی. تو آج سے لے کے انشاءاللہ پرسوں تک یہ 3 دن ایام علی بھی ہیں. اللہ کرے جہاں جہاں عزادار نکل رہے ہیں, جہاں جب پروسیشنز ہو رہے ہیں, یہ تمام تر بخیر و عافیت جو ہیں وہ سر انجام ہوں. آج کا جو ہمارا 19 کا جو ٹاپک ہے وہ 2 چیزوں پر ہے. ایک تو دیکھیں انشاءاللہ رات سے لوگ اعتکاف پہ بھی بیٹھ جائیں گے اور بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ینگ لوگ جو ہیں وہ زیارت اعتکاف میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں اور جب ینگ بچیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جس طرح سے بڑھ چڑھ کے تراویحوں کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں تو دل کو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے. لیکن ساتھ میں کیونکہ تراویح کے والے سے بات کر رہے ہیں, تراویح کے اعتکاف کے والے سے بات کر رہے ہیں, تو تیاریاں کیا ہونی چاہیے. اور ساتھ میں اگر ہم اچھے بچوں کی بات کر رہے ہیں, فرما بردار بچوں کی بات کریں, تو دوسرا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نا فرما بردار اولاد کا بھی ہے, کیونکہ اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے دین سے بہت دوری اختیار کر رہے ہیں اور ماں باپ کو بھی نہیں سنتے.
جی بہت شکریہ مدیہ. میں سب سے پہلے اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، جس طرح سے انٹروڈکشن کروایا اور بالکل ایک امپورٹنٹ بات بھی یہ بتائی کہ سب سے پہلے جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا مسجد میں، وہ تاریخ کا حوالہ جو دیا انہوں نے، بالکل درست بات ہے. یہ اعتکاف کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، اور آج 19واں روزہ ہے، یعنی کہ 20ویں شب ہے. تو جو مسلمان ہیں وہ 21ویں شب جس دن ہوتی ہے، یعنی کل کا جو روزہ ہے، اس میں غروب آفتاب سے پہلے پہلے وہ مسجدوں میں جائیں گے. اور ظاہر ہے کہ آج کی اگر یہ ٹرانسمیشن وہ دیکھ رہے ہیں تو انہیں تیاری کا بھی پتہ چل جائے گا، اعتکاف کے آداب کیا ہیں، اعتکاف کے شرائط کیا ہیں، ان پہ ہم بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی گفتگو کریں گے کہ جو ماں باپ اور اولاد کا جو رشتہ ہوتا ہے، اس میں جب پرابلم اس وقت آتی ہے کہ جب اولاد جو ہے وہ ان کی نافرمانی کرتی ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ اونچی آواز میں بات کرتی ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے آیات سنی. تو اس پر بھی ذرا گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت تشریف رکھتے ہیں جواد بھائی ہمارے موجود ہیں، اور میرا خیال میں نور رحمانی بھائی جو ہے وہ ابھی شاید راستے میں ہیں، کیونکہ آج ٹریفک بہت جیم ہے، تو اس وجہ سے نور رحمانی بھائی ابھی ہمیں جوائن کر لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ عائشہ موجود ہیں ہمارے ساتھ، اور جویریہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی آپ کا پہلا سوال. بالکل جی، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اسلام سے پہلے تو السلام علیکم جواد بھائی. کیونکہ کل سے لوگ اعتکاف میں بیٹھنا شروع کر دیں گے، اعتکاف کی تیاریوں میں کیا کچھ چیزیں آ جاتی ہیں اور اس کے آداب کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ابھی ابتداً زبیر بھائی نے بتایا کہ ٹریفک آج بہت زیادہ جام ہے، تو ویسے بھی کوئی نئی تو بات نہیں ہے، یہ تو ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں. لیکن میں ایک جملہ یہ بھی کہنا چاہوں گا، جہاں ٹریفک کے رولز ہیں اور دیگر جو ٹریفک کے ذمہ دار احباب کھڑے ہوئے ذمہ داری انجام دے رہے ہیں، وہاں لوگوں کو بھی کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ وہ رولز کو فالو تو کم از کم کریں. اپنی لین سے نکل کے دوسری لین میں آ جانا وہ اور زیادہ اسٹک کر دیتے ہیں، تو سارا ملبہ جو ہے انتظامیہ پہ ڈال دینا، یہ بھی کہیں کا انصاف نہیں ہے. کچھ ذمہ داری لوگوں کی بھی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو رولز ابھی ریسنٹلی ہمارے بنائے گئے ان پہ سختی سے دوبارہ عمل درآمد بھی ہو، تاکہ اس طرح کے پرابلم سے مزید بچا جائے. ہم تو چلیے ایک پروگرام میں پہنچ رہے تھے، خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی کی کیفیت میں گھر ہے تو وہ بھی بہرحال مسائل ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ مسائل بھی حل فرمائے. جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ یقیناً آج شب ضربت بھی ہے اور مولا کائنات سے منسوب تاریخوں کا بھی آغاز ہو رہا ہے. اعتکاف کا عنوان ہے، اور بہت اچھا کیا کہ یہ عنوان ہم نے ابتداءً رکھ لیا تاکہ اس کے مسائل لوگوں تک پہنچ جائیں. دیکھیے، اعتکاف کو لغت میں فرمایا جاتا ہے کہ اللبس فی المسجد بقصد العبادت ہے. مسجد کا ایک کونا سنبھال لینا عبادت کی قصد سے. یہ لفظ بڑا اہم ہے، بقصد العبادت ہے، یعنی موبائل چلانے کی غرض سے نہیں، گھر والوں سے تنگ آ کے کوئی کام نہ کہیں اس غرض سے نہیں. یہ ہوتے ہیں لوگوں کے کام، بس وہاں جاؤں سکون وہاں پہ بیٹھک بنانے کے لیے نہیں کہ وہ لوگ گپ شپ کرنے آ جاتے ہیں. نہیں، بقصد العبادت ہے. فقہاء نے لکھا عبادت کا قصد ہو تو وہاں پہ بیٹھنا وہ اس کے لیے کارگر ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اعتکاف دیکھیے فی نفسہ ہی جو ہے مستحب ہے، لیکن اعتکاف ماہ مبارک رمضان کے آخری عشرے کے اندر جو ہے. نور بھائی السلام علیکم. جی نور بھائی نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. جی تو اعتکاف جو ہے وہ آخری عشرے کے اندر ماہ مبارک رمضان میں ہوتا ہے، اور اس کا سبب بھی یہ ہے کہ چونکہ طاق رات آخر کے عشروں میں بھی آ رہی ہوتی ہیں، تو ایک فلسفہ شاید اس کا یہ بھی ہو کہ بندہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مہمانی میں حاضر ہو کر اس کے گھر میں اس کی رحمت کا طالب ہو اور ایک خاص کیفیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے لو لگائے. اچھا، اعتکاف دیکھیے فی نفسہ ہی تو مستحب ہے، لیکن یہ چند چیزوں سے واجب بھی ہو جاتا ہے. اگر ایک شخص نظر مانے اور وہ نظر کا لفظ کہے کہ میرا فلاں کام اللہ کر دے تو میں اعتکاف کروں گا، اب یہ واجب ہو جائے گا. ایک شخص نے قسم اٹھائی، عہد تو علیہ، مثلا میں اپنے آپ پر عہد کرتا ہوں کہ اللہ میرا فلاں کام کر دے تو میں اعتکاف کروں گا، تو وہ واجب ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر وہ اجرت پہ اعتکاف کر رہا ہو، کسی نے اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے اگر اس کو اجرت دی ہے تو اب یہ ابھی اس پہ واجب نہیں تھا، لیکن اب چونکہ اس نے اجرت لی یہ اس پر اجارے کے طور پہ واجب ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اعتکاف ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ اپنی یوں سمجھیے روحانیت کو بوسٹ کرنے کے لیے کہ آپ اللہ کی رحمت سے قریب تر اس کے گھر کے مہمان ہوں، تو وہاں زیادہ سے زیادہ وقت عبادات، تلاوت قرآن اور جو علمی مذاکرے ہوتے ہیں ان میں اگر صرف کریں گے تو اعتکاف کا فائدہ ہے. لیکن وہاں بھی گپے اور اگر موبائل پہ لوڈو اور اس ٹائپ کی چیزیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم تو پاس ہو جائے گا، اعتکاف نہیں ہو پائے گا. یہ بڑی ذمہ داری والی بات ہوگی، کیونکہ اکثر لوگ فون باقی رکھتے ہیں. اور زبیر بھائی، میں نے لوگوں کو سنا وہ کہتے ہیں جی ہم تو سو گئے تھے وضو کے، اعتکاف میں سونا بھی عبادت ہے. نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ سونا بھی عبادت ہے، لیکن اعتکاف کے اپنے بھی کچھ آداب ہیں. آپ ان آداب کے کو ملحوظ نہیں رکھیں گے تو ظاہر ہے اعتکاف کی عبادت میں خلل پڑے گا اور اس میں بھی ڈسٹربنس آئے گی. مفتی صاحب، میں جاننا چاہوں گا کہ اعتکاف کے تھوڑے سے کچھ شرائط میں موٹی شرائط بتا دیجیے آپ،
اور اسپیسیفکلی اس حوالے سے کہ جب ہم اعتکاف کرتے ہیں، آج کل ایک اور بھی ٹرینڈ ہے، اجتماعی اعتکاف والا ٹرینڈ بھی ہے کہ جی وہاں پہ ایک بہت بڑا گروپ ہوتا ہے، وہ اعتکاف کرتے ہیں، کھانا پینا بھی ساتھ چل رہا ہے، پھر گپ شپ بھی ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ اعتکاف کی جو روح ہے وہ نکل جاتی ہے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا اعتکاف جائز نہیں ہوتا، یہ تو ایک بڑی بات ہے کہنا، بٹ اس کی روح نکل جاتی ہے۔ اس حوالے سے کچھ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والآکفین ورکع السجود، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کی رحمتیں، برکتیں، عظمتیں، رفعتیں ان پر نازل ہوں کہ جن کا ذکر کرنا بھی ثواب ہے، جن سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے، اور جن کی محبت میں مر جانا ایمان کی کامل نشانی ہے۔ مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم۔ اب آئیے، آپ نے بڑا پیارا سوال کیا، میں قرآن سے پوچھتا ہوں اور پھر وہ جواب موٹی موٹی شرائط۔ بالکل ٹھیک۔ قرآن کہتا ہے اللہ یجتبی الی من یشاء و یہدی الی من ینیب۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح آپ کا گلدستہ ہو تو آپ اپنی دکان میں خوبصورت مہکتے ہوئے پھولوں کو گلدستے میں جوڑ دیتے ہیں، اسی طرح اللہ نظر ڈالتا ہے اور جس کے دل محبت سے، ایمانی سے مہک رہے ہوتے ہیں، اسے اپنے گھر کا مہمان بنا دیتا ہے۔ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، یا پھر ایک معنی اور بھی کر سکتے ہیں کہ دھرنا دے کے بیٹھ جانا اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ تو ہماری بخشش و مغفرت فرما۔ اعتکاف واجب ہے، جس طرح میرے بھائی نے بتایا، اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، اور اعتکاف نفل ہے، یعنی کسی شخص نے نظر مانی تو وہ واجب ہے، جس طرح بات ہو چکی ہے۔ پوری سوسائٹی کے اندر کوئی بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھتا، سب گناہ گار ہوں گے۔ ایک شخص بیٹھ جاتا ہے تو علی الکفایہ سب کی طرف سے کفایت ہو جاتی ہے، ورنہ پوری سوسائٹی گناہ گار ہوگی۔ ضروری جی ضروری ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ نفل اعتکاف یہ کہ جو کچھ شخص مثال کے طور پہ میں کام کرتا ہوں، جاب کرتا ہوں، یا میری بہنیں پروگرام دیکھ رہی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ بیٹھیں ثواب پائیں، تو کچھ دیر کے لیے مرد حضرات مسجد کے اندر اور خواتین مسجد بیت اسے کہتے ہیں گھر کا وہ حصہ جہاں وہ نماز کے لیے اس کو مخصوص کر لی، مختص کر لیتی ہیں، وہاں بیٹھ کر اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہیں، اذکار کرتی ہیں، وظائف پڑھتی ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور جہاں پہ انٹریکشن ہو، کیونکہ جیسے گھروں میں جو خواتین بیٹھی پھر وہ یہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ نہ آپ ان کو دیکھ بھی سکیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ میں اس کی بات کرتا ہوں، ابھی وہ ایک دم ذہن میں ایک بات آ گئی، آج جن کا دن آپ نے نام لیا، مولا کائنات کے اس پیارے لاڈلے بیٹے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، اس کو کنز الایمان کے نقل کیا۔ وہ کیا فرمایا میں نے اپنے نانا جان سے سنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور فرمایا جو شخص اعتکاف کرتا ہے اسے حجتین و عمرتین، اللہ 2 حج کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، 2 عمروں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر اہل بیت کے پھر ایک اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو گناہوں سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ اب آپ کے سوال کا جواب، اب وہ خواتین جو جہاں مسجد بیت میں یعنی کہ گھر کے اس ٹکڑے میں جہاں وہ بیٹھ رہی ہیں، تو وہ وہیں رہیں گی، اور وہاں نہ وہ کسی سے فضول گفتگو کریں گی۔ اگر ان کو واش روم بھی جانا ہوگا تو وہ آواز لگا دیں، اور اگر واش روم میں کچھ علماء نے لکھا، امام ائمہ لکھا فقہاء نے، کہ اگر وہ رک کے وہاں باتیں کرنا شروع کر دیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح وہ نوجوان میرے بھائی، میرے بچے جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، پہلی بات یہ کہ اپنا شیڈول بنائیے گا کہ مجھے سب سے پہلے نماز تہجد کو ادا کرنا ہے، سب سے پہلے۔ اور تہجد کے حوالے سے یہ ہے، میں ایک جملہ عرض کروں گا، آپ کو پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا، فجر وہ پڑھتا ہے جس سے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اور تہجد وہ پڑھتا ہے اللہ جس سے محبت کرتا ہے۔ تو تہجد کے بعد قضاء عمری ادا کیجئے، اس کے بعد اشراق تک بیٹھ جائیں۔ جو اشراق تک بیٹھا ہوتا ہے اور نوافل پڑھتا ہے، اس کے بعد اسے بھی اللہ تعالیٰ سالوں کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد پھر قضاء عمری، عصر سے مغرب قرآن پاک پڑھنا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد مغرب کے بعد 2 رکعت نماز نفل اور ایکسٹرا پڑھنی ہے، 6 رکعت ہو جائیں گی، 12 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد پھر آپ کو نماز تراویح پڑھنی ہے، نماز شب پڑھنی ہے، اور پھر اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ یہ شیڈول بنا لیں، انشاءاللہ جب اعتکاف سے باہر نکلیں گے اللہ کے بھی پیارے ہوں گے، رسول اللہ کے بھی پیارے ہوں گے۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ اچھا، کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے جب گھر میں جب بڑی بہن
تو جب کھانا بھی دیا کرتے تھے تو میں نوک کرتے تھے اور جیسے اگر میں بھی جا رہی ہوں تو پھر آپ فوراً غائب ہو جاتے تھے تاکہ وہ آپ کے درمیان پردہ حائل ہو جائے. لیکن ایک مجھے ذرا ایک شرعی مسئلے کے حوالے سے بتائیں, اگر خواتین کوئی اگر اعتکاف میں بیٹھی ہے اور ویسے تو آف کورس تیاری کر کے بیٹھی ہے, لیکن اگر مخصوص ایام آ جاتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر مخصوص ایام میں مخصوصہ تو وہ اپنی جگہ کو چھوڑ دیں گی, اعتکاف ان کا ختم ہو جائے گا. اب اگر ابتدائی دنوں میں کفارہ تو نہیں ادا کرنا نہیں, اس کی قضا ہے, اس کی قضا اس طرح سے ادا ہوگی کہ ابتدائی ایام میں اگر مثال کے طور پر اس کے پاس رمضان کے دن باقی رہے ہیں تو صرف ایک دن کی قضا ہوگی, 10 دنوں کی قضا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اگر رمضان گزر جاتا ہے تو رمضان کے بعد بھی وہ اعتکاف کر سکتی ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ روزہ رکھنا ہوگا. جیسے مثال کے طور پر آج شب ہے, ٹھیک ہے, تو آج مغرب سے پہلے وہ ارادہ کر کے بیٹھیں گی, ٹھیک ہے, اور پھر یہ سحری کریں گی, روزہ رکھیں گی اور مغرب تک اس کو مکمل کریں گی. مغرب کی نماز کے بعد ان کا اعتکاف مکمل ہو جائے گا. اس بیچ اگر وہ اٹھ جاتی ہیں تو پھر دوبارہ سے ایک دن کی قضا ان کو کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, یہ اس پہ کرنے. اچھا, یہ اس میں ذرا مجھے بتائیے گا کہ آئی ایم ناٹ شیور, میں کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں, اعتکاف جو ہے, جو واجب اعتکاف جس کی انہوں نے بتائی, نظر مانی ہے, منت مانی ہے, وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے. یہ جو اعتکاف ہے یہ ایک نفلی عبادت ہے, عورتوں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. تو اگر یہ نفلی عبادت عورتیں کر رہی ہیں گھر میں اور اس وجہ سے جس وجہ سے اعتکاف ان کا فاسد ہو گیا, ٹوٹ گیا, تو اس کی قضا کیوں ہوگی؟ تو نفلی عبادت تھی. میں آپ کو بتا دیتی ہوں, دراصل سنت موقدہ علی الکفایہ ہے یہ, ٹھیک ہے. اگر وہ نیت یہ کر کے بیٹھتی ہیں, کیونکہ وہ تمام کی طرف سے ایک ہے نا کہ اگر وہ نہیں, وہ تو مردوں کے لیے اصل میں ہے, یہ ایسا عورتوں کے لیے بھی, خواتین کے لیے بھی حکم یہی ہے. اگر وہ عذر شرعی میں آتی ہیں تو حکم یہی ہے کہ وہ اپنی ایک دن کی جو قضا ہے وہ لازمی اسے ادا کریں گی, اس سے ان کی چھوٹ نہیں ہے. ہاں, اگر نفلی اعتکاف ہے, مثال کے طور پر عام دنوں میں انہوں نے اعتکاف کیا ہے تو وہ اس میں کوئی اس کی پکڑ نہیں ہوگی. لیکن اس اعتکاف کے لیے سنت موقدہ علی الکفایہ کے لیے شرط یہ جو 10 دن کا, ہاں اگر اس میں یہ ہے کہ اگر وہ 3 دن کا کرتے ہیں یا اس طرح سے تو پھر ان پر گرفت نہیں ہے. لیکن سنت موقدہ علی الکفایہ کے اوپر شرط یہ ہے کہ وہ ایک دن کی قضا لازمی ہے. اور یہ اچھا مردوں کے لیے بھی ہے کہ کوئی شخص بہت بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی خاتون بیمار ہو جاتی ہیں اور وہ اس جگہ کو چھوڑ دیتی ہیں, تو پھر حکم یہی ہوگا کہ وہ 10 دن کے بجائے ایک دن کی قضا کریں گے, جس میں روزہ بھی اس کا عائد ہے. جی. اچھا, جیسے مرد حضرات روزے کے بغیر تو اعتکاف ہے ہی نہیں, وہ تو ہے ہی. جیسے مرد حضرات تو چلے وہ 10 دن رکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو خواتین جنہوں نے پورا گھر بھی سنبھالنا ہے, سحری کا بھی بندوبست کرنا ہے, افطاری کا بھی کرنا ہے, تو اب ان کے پاس اگر ٹائم کم ہے, وہ اگر 3 دن کا اعتکاف بیٹھتی ہیں اور اگر اسی گھر کا مرد جو ہے وہ 10 دن کا اعتکاف میں بیٹھے, کس کا افضل ہوگا؟ دیکھیے اس میں یہ بتائیں ذرا. میں آپ کو بتاؤں, میں بتاتی ہوں. نبی پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پاس صحابیات آئیں اور صحابہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے اس نوعیت کا سوال نہیں آیا تھا رسول کے پاس. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مرد جہاد بھی کرتے ہیں, نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں, خواتین تو اتنے بڑے اجر سے محروم رہ جائیں گی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا کھانا بنانا, ان کے گھر کا کام کرنا, یہ تمام اس کے برابر ہے جو مرد کیا کرتے ہیں, جہاد سے بھی افضل ہے. تو اگر وہ کھانا بھی بناتی ہیں تو اجر بہت ہے. اب وہاں سب چیزیں کر کے 3 دن بیٹھ گئے اعتکاف میں. بہن نے بہت اچھا کہا, لیکن اس سے تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ خواتین جو صرف آرڈر کر کر کے منگاتی رہتی ہیں, خود سے کچھ نہیں بناتی ہیں, تو وہ یقیناً اس اجر سے محروم ہیں. تو یہ میں نے ذرا مزاح کا ہے. اگر ایک ہم آہنگی کے ساتھ کام ہو رہا ہے تو وہ پسند ہے. اصل نیتوں پہ دار و مدار ہے, نیتوں پہ دار و مدار ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے احسن و عمل کہا ہے, اکثر و عمل نہیں کہا ہے. یہ 8 اور 3 اور 10 کی کیلکولیشن ہمارے لیے ہو سکتا ہے اس کے 3 دن میں وہ تقویٰ پرہیزگاری ہو کہ اللہ وہ قبول کر لے, اور وہ سکتا ہے وہ مسجد میں جو 10 دن بیٹھ کے گپے لگا رہے ہیں اور لوڈو کھیل رہے ہیں اور ساری غیبتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے, ہو سکتا ہے ان کے وہ 10 دن خدا سے قبول نہ کرے. یہ خدا کا لطف ہے کہ وہ کس کا قبول کرے کس کا قبول نہ کرے. ایک جملہ اور عرض کر دوں, وہ عورت جو روزے رکھتی ہے, وہ عورت جو
اپنے شرعی حدود کی پابندی کرتی ہے، وہ عورت جو اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے، وہ عورت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ چلتی ہے، اللہ تعالیٰ جنت کے ساتوں دروازے کھول دے گا۔ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کو امام رازی نے تفسیر کے اندر نقل کیا کہ وہ کوئی بھی شخص جب کھانا بنا رہا ہو اور اللہ کا ذکر کرے، وہ کھانا اس وقت تک ہضم نہیں ہوتا جب تک کھانے والے کی بخشش نہ کروا دے، تو اللہ نے عورتوں کو وہ اجر عظیم عطا فرمایا۔ ٹھیک ہے جی، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پھر دوسرے ٹاپک پہ آئیں گے، کہیں میں جائے گا اور آپ کی کالز بھی۔ جہاں روضہ پاکی خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ جہاں روضہ پاکی خیر الورا وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا زمانہ۔ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ قیامت کا ایک دن معین ہے، لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت، ہر نفس ہے قیامت۔ مدینے سے ہم غم کے ماروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیتے رہیں۔ بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، کیونکہ آج کے دن ہمارے دو ٹاپکس ہیں۔ ایک تو ہم نے اعتکاف کے حوالے سے بات کرنی ہے، کیونکہ آپ نے تیاری کرنی ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے آداب کیا ہیں، کیا کچھ کرنا چاہیے، اور ساتھ میں یہ جو نافرمان اولاد کے حوالے سے بھی، کیونکہ آج ہم ابھی آپ لوگوں کی ٹیلی فون لائنز بھی کھول دیں گے، آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں۔ ایک جگہ علامہ صاحب بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، ہمارے بچے روزے رکھ رہے ہیں، اور ہمارے بچے جس طرح سے قرآن کی تلاوت کریں، دل بہت خوش ہوتا ہے۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں بچے نہ چاہتے ہوئے بھی، ماں باپ کی بڑی کوشش لیکن دین سے دوری اختیار کر رہے ہیں، تو ایسا کیا کیا جائے؟ ماں باپ ایسی کیا دعا کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، دعا تو اپنے مقام پہ یقیناً اثر رکھتی ہے، لیکن بنیادی طور پر جو تربیت کا پہلو ہے نا، اگر بچپن سے تربیت بچوں کی عملی طور پر ایسی ہو، اور وہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب آپ خود بچوں کے سامنے اپنے ماں باپ کی مطیع و فرما بردار ہوں، جب بچہ یہ دیکھے گا کہ میرے والد دادا کے بلانے پر کام چھوڑ کر پہنچ رہے ہیں، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ باپ ایک ایسا منصب ہے کہ جب بھی وہ آواز دے دوڑنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر آپ والد کوئی 5 منٹ 10 منٹ ابھی آ رہا ہوں اور کہہ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو بچہ اس چیز کو جلدی سے پک نہیں کرتا۔
تو بنیادی طور پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ حقوق والدین، ماں باپ کا عاق کر دینا، نافرمان کر دینا، نافرمان ہو جانا ماں باپ کا اس قدر سخت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کل المسلمین یرون یوم القیامہ، کل المسلمین یرونی یوم القیامہ، حضور نے فرمایا ہر مسلمان صاحب ایمان قیامت میں میرا دیدار کرے گا الا شارب الخمر وعاق الوالدین ومن سمع اسمی ولم یصلی علیہ، 3 لوگ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت میں نہیں دیکھ پائیں گے، شراب پینے والا، ماں باپ کا دھتکارا ہوا نافرمان، اور جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ پڑھے۔ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ آقَا وَالِدَيْهِ يَعْمَلُوا بِعَمَلِ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ لَمْ أَقْبَلْهَا مِنْهُ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال اور بلند مقام کی قسم ہے کہ اگر کوئی ماں باپ کا نافرمان تمام انبیاء کے عمل کے مطابق عمل کرے، 1.25 لاکھ نبیوں نے جتنے اعمال انجام دیے ہیں، اور ماں باپ کا نافرمان ہو تو میں اس کا ایک عمل بھی قبول نہیں کروں گا۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ماں باپ کی نافرمانی اتنی بڑی پھٹکار ہے کہ جس کا وبال دنیا میں بھی آتا ہے، آخرت میں بھی آتا ہے۔ دنیا میں واضح نشانیاں یہ ہیں کہ چہرے سے نور ختم ہو جائے گا، زندگی سے رزق کم ہو جائے گا، اور عمر میں برکت کم ہو جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی اطاعت کریں، نیکیاں کریں، اور عملی طور پہ ماں باپ بچوں کی طرف ایسے کریں تاکہ آگے بچے جا کے نافرمان نہ بنیں۔ اچھا زبیر بھائی، جیسے اگر ہم شراب کی بات کرتے ہیں تو اب تو ساتھ میں ایسے بہت سارے نشے بھی آ جاتے، تو میرے خیال سے پھر وہ بھی اسی کی زمرے میں آ جائیں گے۔ دیکھیں یہ مفتی صاحب ویسے زیادہ بہتر بتائیں گے، میں اپنے آپ چھوٹی سی بات یہ کر دوں کہ جو نشہ جس کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ نشہ ہے جس سے آپ کا ذہن جو ہے نا وہ معوف ہو جاتا ہے۔ یہ تو کہنے کو تو سگریٹ بھی نشہ ہے، لیکن سگریٹ پینے سے سرور ہوتا ہے، آپ کا دماغ معوف نہیں ہوتا۔ باہر مفتی صاحب زیادہ بہتر بتائیں گے۔ مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم، جواب تو خیر دے دیا انہوں نے آپ کا، لیکن ماشاءاللہ خوش رہیں آباد رہیں۔ ایڈ کر لیجیے، آپ کی بات کٹ کرنے کا کلامی کی معذرت۔ ماں باپ یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ ہم اگر بچے ہمارے بالغ ہو گئے، ہم بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا رمضان المبارک کا مہینہ ہے، روزے رکھو، اور اگر وہ بچے روزے نہیں رکھتے تو وہ بھی نافرمانی کے زمرے میں آ جاتا ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں بچپن سے ہی تربیت کی جاتی ہے۔ بالکل صحیح۔ ماں باپ اگر بچپن سے روزے رکھیں تو بچوں کی عادت ہوتی ہے۔ جب ہی کہا گیا کہ 7 سال میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ نماز پڑھواؤ، مردوں کو کہا گیا کہ فرض نماز مسجد میں اور نوافل گھر میں پڑھو تاکہ تمہاری وجہ تمہیں دیکھ کر بچے کھڑے ہو جائیں۔ اب وہ ماں باپ جو فجر کی نماز میں سوتے رہیں، ظہر نہ پڑھیں، عصر نہ پڑھیں، اور وہ کہیں تو پھر بچے کبھی نماز ہی نہیں پڑھتے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے مصلی بچھایا اور 3 سال اور 2.5 سال کا آپ کا بچہ آیا اور آپ سجدے میں گئے، اس نے سجدہ کر دیا۔ اور مجھے بتائیے وہ بچہ جب اللہ کا ہے تو اللہ کی شان جلالت کتنا ناز کرتی ہے، کتنا فخر فرماتی ہے۔ پھر یہاں والدین نے اپنا کام کر دیا، اب وہ بچے جو ہیں وہ گناہگار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اگر کوئی شخص رمضان کا ایک روزہ چھوڑتا ہے، وہ زندگی بھر روزہ رکھے، وہ پوری زندگی روزہ رکھے، جو ثواب رمضان کے روزے کا وہ پا نہیں سکتا۔ اب آپ کا ایک سوال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواب دیکھتے ہیں اور پھر لوگوں کو تلقین فرماتے ہیں کہ میں نے آج خواب دیکھا کہ میں جنت کے اندر سیر کر رہا ہوں، اور جنت میں گیا تو مجھے ایک آواز آئی جو بڑے پیارے انداز سے قرآن پڑھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا آپ کا یہ صحابی حارثہ ہے۔ فرمایا یہ کیا کرتا ہے، کیوں ہے؟ فرمایا کیونکہ یہ اپنے والدین کی اتنی خدمت کرتا ہے کہ اللہ اس کا قرآن کو جنت کے اندر سماعت فرماتا ہے۔ وہ زمین میں پڑھ رہے ہیں تو اب اندازہ کیجئے کہ وہ جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں تو ان کا چرچا وہ فرش پہ کرتے ہیں، عرش پر ہوتا ہے۔ جو ماں باپ کو دل توڑتے ہیں، پھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی سے فرمایا گیا سئل النبی عن الکبائر او کما قال، اے اللہ کے نبی کبائر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اشراق، شرک کرنا، وعقوق الوالدین، اشراق باللہ، شرک کرنا، اور والدین۔ آج کے دن اور بالخصوص جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان کو میں تلقین کرتا ہوں، دیکھو بچوں، خانہ کعبہ میں بیٹھو، خانہ کعبہ میں حتیم ہو اور تمہارے پاس غلاف کعبہ ہو، شب قدر ہو، جب آسمان سے فرشتے اتر رہے ہو، اگر تم ماں باپ کے نافرمان ہو تو تمہارے سارے اعمال تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ اور اگر تمہارے والدین تم سے راضی ہیں، ثلاث دعوات مستجابات لہن، دعوت الوالد، دعوت المظلوم، دعوت المسافر، او کما قال اسلام۔ حضور نے فرمایا والد کی دعا وہ فرش پہ کرتا عرش پہ سنائی جاتی ہے، اور والد دعا کر دے تو بندہ۔ اچھا میں آپ کو پوچھوں، میں ایک سوال پوچھتا ہوں نوجوانوں سے، آخری بات، آپ کو کیسے معلوم چلے، مدیہ بہنوں کیسے معلوم چلے کہ مجھ سے اللہ راضی ہے نہیں؟ ایک سوال ہے، تو یہ سوال اگر میں رسول اللہ سے پوچھوں یا رسول اللہ مجھے کیسے معلوم چلے کہ مجھ سے اللہ راضی ہے نہیں، تو اللہ کے نبی فرمایا یہ دیکھو تم سے تمہارا والد راضی ہے نہیں، اگر تم سے تمہارا والد راضی ہے تو اللہ تم سے راضی، اور تم سے تمہارا والد ناراض ہے تو اللہ تم سے ناراض۔ آج نوجوان جتنے بیٹھے ہیں وہ ان کو دیکھنا ہے، اگر والدین حیات ہیں اور بالخصوص والد، اگر والد ناراض ہیں تو پھر اللہ تم سے راضی نہیں ہے۔ اچھا کالر ساتھ ہیں زبیر بھائی؟ جی کالر ہے میرے خیال میں۔ جی ہلو، جی السلام علیکم۔
वालेकुम अस्सलाम जी, क्या सवाल है उबैद भाई? मेरा सवाल ये है कि रमजान मुबारक में जब लोग एतकाफ बैठते हैं तो वालिद को मिलने के लिए छोटे बच्चे जिस तरह मिलने के लिए मस्जिद में चले जाते हैं एतकाफ के दौरान, जी जी, तो वो अगर शोर शराबा कर देते हैं या हल्की फुल्की मस्ती करते हैं तो क्या वालिद उनको डांट सकते हैं कि नहीं डांट सकता मस्जिद में खास करके? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। वैसे लगता है इनके बच्चे आते होंगे मेरा ख्याल में इनके बच्चे अगर आते हैं तो इसमें कोई ऐसी कबाहत नहीं है। कोई बहुत ज़्यादा अगर आपको लगता है कि एक्सट्रीम लेवल पर अगर कोई बदतहजीबी हो रही है और मस्जिद के तक़द्दुस को पामाल किया जा रहा है तो फिर आप अवॉइड करें। अदरवाइज बच्चे अगर आ रहे हैं तो उनको सिबियान का लफ्ज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किया, सिबियान वो छोटे नाबालिग बच्चे कि जो मस्जिद में आके मस्जिद का तक़द्दुस पामाल कर जिसे आप फरमा रहे हैं। बाकी छोटे बच्चे आ रहे हैं और नबी से मज़ाक करते हैं, रसूलुल्लाह भी तो हसन हुसैन से मज़ाक करते थे, रसूल वो हसन हुसैन भी तो कंधे में चढ़ जाया करते थे, हसन भी तो और हुसैन भी तो सजदे में चले जाया करते थे। तो और जब आप अपनी इबादत कर रहे होते हैं और बच्चे अगर आप बीच में आते हैं जैसे कंधे पे चढ़ गए, उस वक्त आप अगर सख्ती करेंगे, नाराज़गी का इजहार करेंगे तो वो बच्चा बचपन से ही दीन से मुतनफ़िर हो जाएगा। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और कोई कॉलर है हमारे साथ? ठीक है, मेरे ख्याल में आयशा की तरफ चलते हैं। जी आयशा, वही बात कि अगर माँ बाप बच्चों को वो, और देखिए बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि जो माँ बाप अगर नमाज के पाबंद ना हो, बच्चे समहाउ नमाज के पाबंद, क्योंकि घर में जो चीज़ मिसिंग होती है वो बच्चे इसको पूरा कर रहे होते हैं। कहीं कहीं माँ बाप जो है वो दोनों कर रहे होते हैं। चार बच्चों में से 2 नमाज पढ़े, 2 नहीं पढ़ रहे, तो अब माँ बाप तलकीन करे तो गुनाह किसको होगा? अगर बच्चे, माँ बाप अगर तलकीन करते हैं और बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो गुनाह माँ बाप को नहीं होगा। माँ बाप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुके हैं, क्योंकि हुक्म है कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, बुराई से रोकना और नेकी की तरफ मदऊ करना। ये हर बंदे का दूसरे बंदे पर एक तरह से समझ लें हक है कि अगर कोई बुराई आप देखते हैं तो आप उसे रोकें। अच्छा, अगर कोई नेकी का काम करते हैं बच्चे तो इसका अज्र माँ बाप को यकीनी तौर पर मिलेगा। इस पर हम पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं ना, सदका जारिया में। हाँ जी, ऐसा ही है। अब्दुल सत्तार हमारे से कॉलर मौजूद है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, मैंने मुफ्ती साहब से बात करनी है जी। कि मैंने इरादा किया था इत्काफ में बैठने का, मगर मैं बीच में बीमार हो गई हूँ तो उसकी वजह से मैं बैठ नहीं सका। इसके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे लिए क्या सही है? ठीक है, अभी ठीक है, आप टाइम पे पूछें से। जी आप अभी भी 75% थी, 25% में अभी भी बीमार हूँ। सही। अच्छा, अभी भी बीमार हैं वो, पूरी तरह सेहतियाब पूरी तरह अर्ज किया था कि आपने इरादा किया था, आपने मन्नत नहीं मानी थी, तो पहली बात ये सुन्नत है। अगर आप अभी भी बीमार हैं तो आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन या जब भी मस्जिद जाएं, कोशिश करें कि आप ज़ोहर में जाएं और मगरिब तक मस्जिद में रुक जाएं और नवैतु सुन्नतल एतिकाफ लिल्लाहि ताला, नफिल एतिकाफ की नियत कर लें, आपको सवाब मिलता रहेगा क्योंकि आप बीमार हैं। वैसे ये जो नवैतु सुन्नतल एतिकाफ वाली बात है ना, ये तो मैं चाहूँगा कि हर मुसलमान जब भी मस्जिद में जाता है, जब भी जाता है मस्जिद में, ये पढ़ लिया करे तो उसको एतिकाफ का सवाब मिलेगा उस वक्त तक जब तक कि वो मस्जिद में बैठा हुआ है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एनीवे, हम बात कर रहे थे, अच्छा मैं ज़रा इस पे आऊँगा कि नाफरमानी की जो इन्होंने बात की थी मदिया ने, औलाद जो है वो नाफरमान थी, वालिदैन जैसे आज हमने तिलावत में देखा कि तो बुढ़ापे में कोई एक हो या दोनों हो तो आप उनकी खिदमत करें, लेकिन फ़र्ज़ करें कि कोई शख्स जो है वो नाफरमानी करता रहा, वो दोनों वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब उसे एहसास हुआ, अब वो एहसास कर पा रहा है और अब उसे फीलिंग आ रही है कि मैंने जो किया गलत किया। अब क्या किया जाए? वालिदैन नहीं है, अब माँ बाप के लिए साले सवाब करें, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। जब भी माँ बाप अच्छा, ये बड़ा मुश्किल होता है स्पेशली जब आपके अपने वालिदैन दुनिया से, मेरे वालिदैन भी नहीं है ना, तो मुझे इसीलिए ये एक होता है हर वक्त ये फीलिंग होती है कि मैं शायद कुछ बहुत ज़्यादा कर नहीं सका उनके लिए। तो एनीवे, अब मुफ्ती साहब, जवाद भाई आप बताइएगा। जी बिस्मिल्लाह। ज़ुबैर भाई, ये खुद एहसास होना भी एक बहुत बड़ी नेमत है। हमने तो ऐसी बेहस औलाद देखी है कि माँ बाप को ज़िंदगी में तो छोड़ दीजिए, मरने के बाद उनके दिल नहीं पसीजते और वो कभी जाकर जो है वो ख़बर नहीं लेते कि वो जिस दुनिया के अब्बासी हो गए, कभी हम जाकर उनकी ख़बर लें। उनको ये याद नहीं रहता कि ये वक्त हम पे भी कल आना है। तो मैं समझता हूँ कि ये अपने आप को चेंज करने का महीना है। और जैसे मुफ्ती साहब ने बयान फरमाया कि हमारी जन्नत, यकीन अल्लाह ने जो जन्नत का वादा किया वो हर साहिब ईमान को मिलनी है। हमारी जन्नत हमारे सामने माँ बाप है। यहाँ हमने जन्नत को देखा है कि कोई ठोकर मार रहा है, कोई उसे सड़क पे फेंक रहा है, कोई उसे ज़द वक़ूफ़ कर रहा है। कैसी कैसी खबरें इस मुल्क में हमें सुनने को मिलती हैं।
ڈوب مرنے کا مقام شرم سے میں سمجھتا ہوں. جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدمت کریں, اپنے باپ کے ہاتھ کو جنت کی کنڈی سمجھیں, ماں کے قدموں کو جنت کا سایہ سمجھیں. میں سمجھتا ہوں اگر رمضان کی رحمتوں کو کم حق کو پانا چاہتے ہیں, ماں باپ کے ہو جائیں, اللہ خود اپنی رحمت ان کے نام کر دے گا. سر ایک یہاں جملہ عرض کروں گا کہ آپ عمرے پہ جاتے ہیں, لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں, لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کا عمرہ قبول ہے یا نہیں. مگر اب صبح اٹھ کے آپ اپنے ماں باپ کو دیکھ رہے ہیں تو اللہ آپ کو مقبول, جس کو قبول کر لیا, اس اللہ تعالیٰ اس عمرے کے برابر آپ کو ثواب عطا فرمائے. اور ماں باپ سید الشہداء کا قول بھی ہے کہ مقبول یعنی کہ آپ کو اللہ نے قبول کر لیا. تو جن کے والدین حیات ہیں اور جو اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں, سب سے پہلے تو والدین سے دعا کریں کہ حضرت آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں. میرا یہ یقین ہے کہ ماں باپ اگر دعا کر دیں, اور بالخصوص اسپیشلی باپ دعا کر دے نا, رد نہیں, باپ دعا بہت کم دیتا ہے, مگر جب دے دیتا ہے نا تو یہاں سے جب دعا, یعنی کہ جب دعا نکلتی ہے تو ساتوں آسمان چیرتی ہوئی عرش پر جا کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز. اچھا ایک مفتی صاحب ذرا اس پہ بھی بتائیے گا, اعتکاف کی جیسے آپ نے دونوں حضرات نے جو شروع میں بتایا کہ دھرنا دینا, اللہ کے لیے بیٹھ جانا, گڑ گڑانا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو اجتماعی اعتکاف ہے وہ اس کے اندر وہ تعلق باللہ اتنا پیدا نہیں ہوتا, اس میں شاید ہنسی مذاق اور غیبت اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو کیا درست کیا ہے, رویہ کیا درست ہے کہ آپ انڈیویجولی تنہائی میں اعتکاف کریں؟ بہت اچھا سوال کیا, مجھے خوشی ہوئی اس بات کی کہ میں دیکھتا ہوں نوجوانوں کے بعد جب میں جاتا ہوں تو وہ ہنسی مذاق والا ماحول ہوتا ہے. دیکھیں اللہ والے جو پہلے اعتکاف کرتے تھے, ہم نے اکابرین کو دیکھا وہ خلوت میں کرتے تھے, بالکل وہ تنہا مسجد میں ہوتے, اور حجرے کے اندر وہ ہوتے تھے, یا قرآن ہوتا تھا, وہ ہوتے تھے, نماز ہوتی تھی, وہ ہوتا تھا, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود ہوتا تھا, اور پھر جب وہ نکلتے تھے تو چہرے پہ اللہ کا ایسا نور ہوتا تھا, اور وہ دعائیں کرتے تھے, اللہ تعالیٰ پوری آبادی کو شر سے محفوظ کرتا تھا. تو آج بھی میں یہ کہوں گا کہ جو جھمٹا لگ جاتا ہے اور لوگ دنیا کی باتیں, حدیث رسول میں نے ایک پڑھی تھی, بڑے خطرناک تھی وہ جملے, کہ جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی, دنیا مسجد میں دنیا کی بات کرنا, جو آپ کا جملہ ہے, مسجد میں دنیا کی بات کرنا نیکیوں کو کھا جاتا ہے. تو وہ لوگ جو اعتکاف میں ملنے بھی جاتے ہیں تو خدا کے لیے وہاں بیٹھ کر صرف قرآن و حدیث کی بات کریں. ایک ہی بات یہ بھی بتائیں کہ اعتکاف رمضان مبارک تو پورا بہت ہی بابرکت میں, لیکن آخری ہی عشرے میں کیوں؟ تاکراتوں کی وجہ سے, تاکراتوں کی وجہ سے, تاکہ وہ لمحہ مل جائے اس میں اللہ آپ کو 84 سال کے برابر ثواب عطا فرما دے. آپ وہ ایک لمحہ 30,000 مہینے والی عبادت کا ثواب عطا فرما دے. یہ تو میرے لیے رحمت ہے نا. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. آخری ویسے آپ نے جو کہا نا آخری, یہ بالکل درست بات آپ نے فرمائی, لیکن ایک روایت ہمیں ملتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں بھی اعتکاف کیا ہے, وہ روایت بھی ہے, ایسا نہیں کہ نہیں ہے, آپ کر سکتے ہیں اس میں بھی. اس میں روایت یہ ہے کہ شروع میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کو تلاش کیا, اس میں نہیں پایا, پھر دوسرے میں تلاش کیا, عشرے میں اس میں بھی تلاش کیا, اسے نہیں پایا, پھر آخری عشرے میں, اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ آخری عشرے میں موجود ہے, اس لیے آخری عشرے میں کی جاتی ہے. صحیح. اچھا, اب جیسے کیونکہ میں عائشہ کو دیکھ رہی ہوں تو آف کورس کسی کو کوئی پیرنٹ, جیسے میری امی نہیں ہے تو مجھے اس کی بات پتہ چلا, جب صدقہ جاریہ کی ہم پہلے بات کرتے تھے, ایصال ثواب کی بات کرتے تھے, پہلے کسی اور نیت سے بات کرتے تھے, اب ایصال ثواب میں دوڑ کے چیزیں کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اب اگلا کسی دوسری دنیا میں چلا گیا جو الٹیمیٹ گفٹ بھیجنا ہے. کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے اس آخری عشرے میں جو ہمارے پیارے دنیا سے چلے گئے؟ استغفار کریں ان کے لیے, ان کی بخشش مانگیں اللہ سے. میں بات نہیں کر سکوں گا. ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم یہاں پر گفتگو کر لیتے ہیں. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں سر اعتکاف کی, اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جواد بھائی کہ کچھ بہت ہی ناگزیر قسم کی سچویشن ہو جاتی ہے. اعتکاف میں ایک شخص بیٹھا ہے, پوری نیت اور خلوص کے ساتھ بیٹھا ہے, خدا نخواستہ اس کے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی اور اس کو بہرحال نکلنا پڑا, اعتکاف توڑنا پڑا, تو اب ایسی صورت میں کفارہ تو نہیں ہوگا نا, قضا ہی ہوگی نا صرف؟ جی, کفارہ تو نہیں کرے گا, کیونکہ دیکھیں خود یہ اپنے مقام پہ جو ہے, یعنی اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا. دیکھیں ناگزیر وجوہات میں تو بہت سارے واجبات بھی حکم ثانوی میں چلے جاتے ہیں, ایک سیکنڈری حکم آ جاتا ہے, اور یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ غیر ضروری حاجت جس کو شریعت کی نگاہ میں اہمیت نہ دی گئی ہو, چارجر گھر رہ گیا تھا وہ لینے گیا ہوں, یہ کون سی اہمیت ہے, کسی سے منگا سکتے تھے آپ. اسی طرح اور کوئی چیز ایسی, تو کوشش یہ کریں کہ جو بھی 3 دن 10 دن آپ عشرے میں بیٹھے ہیں
اس میں کم از کم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لو تو لگائیں، جس سے آپ کچھ لینے گئے ہیں اسی رحمت کے طالب بن کر کچھ وقت تو وہاں رہیں، یاد خدا جو ہے وہ دل میں موجود رہے، دنیا کی یاد دل میں نہ ہو۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جب دنیا اپنی یعنی ذہن سے تمام خیالات اور تمام چیزیں نکالیں، صرف یاد خدا ہو، خوف آخرت ہو اور اللہ کی رحمت کی طلب ہو، انشاءاللہ تو پھر کم حق لیکن ناگزیر وجوہات کی بالکل جایا جا سکتا ہے، بلکہ واجب ہو جائے گا، اعتکاف ختم کیا جا سکتا ہے، مگر اس میں کفارہ نہیں ہوگا، قضا ہوگا۔ اطلاع بھی یہی ہے، ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ کوئی شدید معاملہ ہو تو جا سکتے ہیں، اور پھر ابھی رمضان میں ہے تو قضا کر لیں، رمضان کے بعد قضا کر لیں۔ بلکہ یہاں تک ہے کہ جو آپ کی حاجت ضروری حاجات ہوتی ہیں وہ اس کا اگر انتظام مسجد میں نہ ہو تو آپ تب بھی نکل سکتے ہیں، قضاء حاجت کے لیے بالکل ایسے ہی معاملات ہیں، بالکل جا سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں بالکل شریعت، لیکن کہ کلام بس یہاں کلام کرنے سے منع کیا گیا، اب تو مساجد کے اندر اس میں ایک جملہ اور کہہ دوں کہ بلکہ کہا یہ گیا ہے کہ اگر شوہر اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے اور اس سے اگر حقوق زوجیت سلب ہو رہے ہیں، کمائی نہیں ہو پا رہی، گھر کا اکیلا کرنے والا وہ یہ گھر کے کام کاج ڈسٹرب ہوں گے، تو پھر اس کے لیے وہ والا فریضہ لازم ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، بالکل ایسے ہی خواتین کیا ہماری بہنیں بہت پوچھتی ہیں کہ بھائی میں گھر میں اکیلی ہوں، اب میں کھانا کیسے بناؤں اور میں اعتکاف کرنا ہے، تو پھر ہم ان سے عرض کرتے ہیں کہ آپ شادی سے پہلے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں کافی ہے، اب آپ ہی گھر کے کام کیجئے اور اس میں اللہ کا ذکر کیجئے اور نفلی اعتکاف کر لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اعتکاف کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے لو لگانا، تو جتنی بھی بہنیں اعتکاف اگر اس طرح کی ان کی فیملی بڑی ہے، ان کے بچے چھوٹے ہیں، وہ ثواب پانا چاہتی ہیں، جس طرح بھی بات کی گئی تھی، وہ ظہر سے عصر تک کچھ گھنٹہ کر لیں، وہ مغرب کے بعد کر لیں، وہ ابھی آخری طاقتیں آئیں گی 21 رمضان کی، اس میں بیٹھ جائیں نفلی اعتکاف، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ 3 خندق، اور اس کی نیت کیسے؟ وہی آپ کے اعتکاف، نفل کی اعتکاف۔ اچھا اس میں ہوتا کیا ہے، آپ کا چہرہ یعنی کہ جہنم سے دور کر دیا، کتنا دور، یعنی کہ 3 خندق دور، اور ایک خندق کتنی ہے، زمین اور آسمان کے برابر، یعنی کہ جو شخص اعتکاف کر رہا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو بیت اللہ میں، مسجد نبوی میں، مسجد اقصی میں، اور جو ہمارے بڑے لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھنے کے، الہی آمین، الہی آمین۔ رائٹ، کچھ بہتر ہوئی آپ کی کنڈیشن، ٹھیک ہے، اچھا جی، اور کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے آپ اس سے پہلے کہ کوئی بھی اگر ایڈ کرنا چاہیں تو کر لیں، کافی ہے یہ، اچھا ٹھیک ہے۔ ناظرین ہم جو ہے، آپ مجھے بتائیں، یہ رمضان المبارک میں اعتکاف ہے، قضا تو ہم کسی بھی مہینے میں کر سکتے ہیں پوری کرنی ہو، کسی اور مہینے میں اتنے اچھے پاک شعبان آتا ہے، رجب آتا ہے، ربیع الاول آتا ہے، اس میں اعتکاف کیوں نہیں ہے؟ اب منع تو نہیں کیا گیا اس میں اعتکاف نہیں، آپ کسی، ہاں بالکل کر سکتے ہیں، آپ کسی بھی مہینے میں اعتکاف کر سکتے ہیں۔ اعتکاف کا دیکھیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں زیادہ ہمیں روایات ملتی ہیں وہ چونکہ طاق راتوں کو تلاش کرنے کی بات ہوتی، بار بار کہا جاتا ہے طاق رات کو تلاش کرو، اس لیے ہم اس میں اعتکاف کرتے ہیں، لیکن آپ پورے مہینے میں کبھی بھی چاہیں تو اعتکاف کر سکتے ہیں۔ ہم جیسے لوگ اگر ٹرانسمیشن کریں بالکل آپ کر سکتے ہیں، 3 دن کے لیے، اور نفلی اعتکاف تو میں نے جیسے کہا مسجد میں جائیں تو آپ نیت کر لیں، تو آپ اس جتنی دیر تک بیٹھیں گے اتنے نفلی اعتکاف ہے۔ ایک حدیث یہاں پر میں بیان کر دوں، اس کے بعد یہاں ختم کرتے ہیں۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا کہ مفہوم یہ ہے کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام گناہ پچھلے معاف کر دیے، اور اسی طرح اگر کسی نے قیام کیا راتوں میں ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے۔ یہ جو اعتکاف کی عبادت ہے نا ناظرین، اس میں یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی، سامہ اور قامہ دونوں مل جائیں گے، تو یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے؟ اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کے اندر بہت دفعہ ہاتھ دھلنے پڑتے ہیں، تو آج ہم لائف بوائے سے جو ہے وہ ہاتھ روز ہی دھوتے ہیں، لیکن اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ ایک تو بہت اچھا جھاگ بناتا ہے، دوسرا یہ بالکل بھی ہارش نہیں ہے، بالکل اسموتھ ہے، آپ کے سکن کو بھی بہت اچھا سافٹ رکھتا ہے، ہارش نہیں ہے۔ تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ہو۔ جیسے بھی آپ بات کرتی ہیں نا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ نے ہاتھ واش کیا اس کے بعد آپ کہتے ہیں وہ بہت ڈرائنس ہو گئی ہے، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کے موئسچر جو ہے وہ برقرار رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا جو ہے وہ سوپ ہے جو کہ آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں جب اچھی باتیں کرتے ہیں۔ تو 1900 روزہ ہو گیا ماشاءاللہ،
ٹائم کس قدر, جب پتہ ہے چیزیں اچھی چل رہی ہوں نا, لوگ آس پاس اچھے ہوں, تو واقعی وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا. واقعی 19 روزہ, 19 روزہ, اور پھر کل چاند رات بھی ایک دم سے آ جائے گی, اور پھر ہم ایک نئے عشرے میں آ جائیں گے, اور پھر اس کے بعد ساری طاق راتیں. اور اللہ تعالیٰ بس ہمارے ملک پہ بھی اپنی سلامتی رکھے, اور ہماری عید بھی جو ہے وہ اچھی پرسکون گزرے. آج ہم بہت اچھی سی ریسیپی بنا رہے ہیں. سب سے پہلے سبروسو کا زسٹی فلے ہمارے پاس موجود ہے, کرسپی ہے. آپ اس کو ملٹیپل طریقے سے یوز کر سکتے ہیں, برگر کے اندر بھی, اور اس کو سوس کے ساتھ بھی, پاستا کے اندر بھی. لیکن آج ہم اس کو یوز کرنے والے ہیں بیک پوٹیٹوز کے اندر. بیک پوٹیٹو کے اندر, ایگزیکٹلی. تو اس میں بہت سارے ویریئنٹ ہوں گے, اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اب یہ ریسیپی, کیونکہ میرے پاس یہ زسٹی فلے تو ہے, اور یہاں پہ بیک پوٹیٹوز بھی, ابلے ہوئے آلو بھی رکھے ہوئے ہیں, لیکن اب کرنا کیا ہے, تو میرے پاس میرا موبائل یہاں موجود ہے, اور ہوگی لڑکی بہت اچھی آپشنز ہے. اے آئی سے آپ نے ایپ کھولنی ہے, اور اپنی کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ نے اسکین کرنی ہے. اسکین کرنے کے بعد پھر آپ کو یہ ریسیپی بتاتا ہے, اور اس وجہ سے آپ ایک اچھی یونیک ریسیپی بتا سکتے ہیں. یہاں پہ کوئی آپ نے ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں کرنا, جو آپ کے گھر کے کیبنٹ میں موجود ہے بس وہی چیزیں آپ نے اسکین کرنی ہے, اسی سے ملی جلی ایک نئی کریٹو ریسیپی آپ کے ساتھ موجود ہے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے ہم نے یہاں آلو کو بوائل کر لیا ہے, اور اس کے بیچ سے ہم نے اس کو پاکٹس بنا لیے, یعنی کہ اس کو ایک اچھا سا بیگ بنا لیا. یہاں پہ اس کا یہ دیکھیں میں نے نکال کے بریک میں رکھ رہی تھی, تاکہ ہم میکسیمم اس کو کر سکے. بہت زیادہ سافٹ نہیں کرنا ہے, ورنہ اسے کہ یہ ٹوٹ جائیں گے. دیکھیں ٹوٹ جائے گا, یہ سافٹ بہت ہو گیا تھا تو یہ ٹوٹ جائے گا. اچھا, یہاں پہ آپ چاہیں اگر آپ اوون یوز کر رہے ہیں تو اسکن کے ساتھ کریں, اور اگر آپ نارمل اس کو پین میں کریں گے تو وداؤٹ اسکن کیجیے گا. ٹھیک ہے, یہ تھوڑا سا فرق موجود ہے. اچھا, اور یہ کیوں وداؤٹ اسکن کیوں ڈالیں گے؟ اگر کیونکہ ہم اس کو ہلکا سا شیلو فرائی کریں گے, اور اگر بیک میں ہوتا ہے کہ اسکن بھی کرسپی ہو جاتی ہے, تو پھر آپ کو کھاتے وقت اتنا اچھا برا نہیں لگتا ہے. ورنہ اگر آپ اس کو پین میں کریں گے تو اس کی جو اسکن ہے وہ آپ کے منہ میں آئے گی, تو اس وقت آپ کے کھانے میں اچھا فیل نہیں دے گا آپ کو. تو تھوڑا سا یہ فرق ہے. ٹھیک ہے. اچھا, سب سے پہلے آپ نے تلو لینا ہے, جو آپ کو پتا ہے کہ ماؤں کا بھروسہ صحت مند بھی ہے, ذائقے دار بھی ہے. اسے مزے کی رمضان میں افطاری اور سحری بنائیں اپنے بچوں کے لیے, تبھی بچے بولتے ہیں اماں تلو میں پکاؤ, ہمیں صحت مند بناؤ. یہ رہی ریسیپی تیار ہم کرنے جا رہے ہیں. اچھا, یہاں پہ ہم ہائی فلیم پہ بالکل اس کو رکھیں گے تاکہ تھوڑا سا یہ اور گرم ہو جائے. تو پھر ہم اس کے اندر چکن جو زسٹی فلے ہے سبروسو کے, وہ ہم اس کو فرائی کریں گے. اچھا, ان دا مین وائل ہمیں کیا کرنا ہے, یہاں پہ ہم پین کو آن کریں گے, یہیں سے تھوڑا سا تیل لے لیں گے. بہت زیادہ تیل ہمیں لینا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہلکا سا ہم تیل لیں گے اس پین میں, اور آپ چاہیں تو آپ فلے اس کو اسٹف کر کے بھی آپ اس کو ہلکا سا رکھ سکتے ہیں. صحیح, یعنی کہ ہم اس کو اسٹف کر کے پھر ہم اس میں اس کو ہلکا سا بند کر کے چیز کے ساتھ اور اس کو بند کر دیں گے. تو وہ نیچے سے بھی کلر آ جائے گا اور چیز بھی اپنے اسٹیم سے میلٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہ رہا. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم نے آلو سارے رکھ لیے ہیں, میں اس کو ہٹا دیتی ہوں تاکہ ہمارے پاس جگہ بن سکے. اب ہمیں کیا کرنا ہے, اسپون ہم لے رہے ہیں, ہم اس کا ایک اچھا سا جو ہے وہ ایک ٹیکسچر بناتے ہیں جو ہمیں اس کے اندر فل کرنا ہے. سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے, اس کے اندر ہم شامل کریں گے, سب سے پہلے لیں گے یہ اوریگانو یا مکس ہرب جو آپ کے پاس موجود ہو, جو پیزا میں ڈلتی ہیں. ہلکی سی ہم وہ لیں گے کیونکہ ہم اس کے اوپر بھی اسپرنکل کریں گے. ٹھیک ہے, یہاں پہ بلیک پیپر فلیور دینے کے لیے. ٹھیک ہے, سالٹ جو آپ کو پسند ہو. یہاں پہ ہم لیں گے دہی. اچھا, دہی بھی یہ دہی ہم لیں گے. ٹھیک ہے, یہ دہی ہم نے لیا. اتنا دہی کبھی زندگی میں نہیں کھایا جاتا جتنا رمضانوں میں کھایا جاتا ہے. اور ویسے بھی دہی کھانا چاہیے, لسی ہو, رائتا ہو, کچھ بھی ہو, چٹنیاں ہوں, اچھا لگتا ہے. اچھا, یہاں پہ ہم نے لیا ہے یہ تقریباً یہ سمجھ لیں کہ ½ ٹی اسپون کے قریب گارلک پاؤڈر. مجھے بہت اچھا لگتا ہے, میں تھوڑا سا اور ایڈ کروں. ٹھیک ہے, یہاں پہ کچی ہوئی لال مرچ. ٹھیک ہے, یہ آپ کا فل. یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہے اولیو آئل, یہ ہم اس میں شامل کریں گے, اور ہم اس کو اچھے سے کر کے ہم اس کو مکس کریں گے. اچھا, یہاں پہ ایک سیکرٹ انگریڈینٹس اور ہے, وہ ہے اجوائن. اچھا, بہت تھوڑی سی ہم اجوائن لیں گے. ٹھیک ہے, اور اس کو ہم مکس کر رہے ہیں. یہ ہم نے اس کو مکس کیا بہت. اور جو ہم زسٹی چکن جو ہے وہ جب ہم فرائی کریں گے تو ہم اس میں اس کو کوٹ کر لیں گے. اچھا, دوبارہ سے کوٹ کریں گے اس کو. بالکل, جو فرائی کر کے ہم اس میں شامل کر کے اس کو فلیور دیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, پھر ہم اس میں چکن آپ پوٹیٹوز میں بیچ میں فل کر کے پھر ہم اس کو آرام سے. میں سے کر لوں؟ بالکل کر لیں. ٹھیک ہے, یہ رہا ہمارا.
اب ہمارے پاس اوپر ہمیں صرف تھوڑی سی چیزیں رکھنی ہوں گی, باقی ساری چیزوں کا کام ہمارا ہو چکا ہے. یہ میں ہٹا رہی ہوں. زیادہ شورٹ تو نہیں ہوتے بیچاری, ذرا کچھ چھوٹی بھی گٹیاں سے کچھ بھی نہ ہے, کریمی سے ٹیکسچر بن جائے. بالکل. اور یہ یہاں پہ یہ دیکھیں کتنا اچھا سا یہ ہے, کرسپی سا اور بہت ہی اچھا زسٹی فلے. سبروسو جو ہے وہ چکن کا اسپیشلسٹ ہے. اچھا, اس کو ویسے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو ایئر فرائی بھی کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں, لیکن جو سب سے اچھی بات ہے کہ سبروسو کی چکن رینج جو ہے نا, تبھی وہ اپنے آپ کو چکن اسپیشلسٹ بھی بولتا ہے. اور یہ یہاں پہ اس کو ہم فرائی کریں گے. ایسے بھی فرائی کر سکتے ہیں, لیکن ہم اس کی ایک ریسیپی بھی کریٹ کریں گے سر, اس میں اس کو شامل کریں گے. ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ ہو گیا. یہ ہم چیزیں تھوڑی سی ہٹا دیں گے تاکہ ہمارے پاس جگہ بن جائے. یہ بٹر میں رہنے دیتی ہوں, وائٹ بٹر میرے پاس موجود ہے. اوپر سے ہم کریں گے, یہاں پہ چیز موجود ہے, اوریگانو موجود ہے, بیزل ڈلاؤ. بالکل ہے نا, ہاں, کیونکہ مکس ہرب ہے یہ. ہاں ہاں. اچھا, اب ہم جب تک یہ فرائی ہو رہا ہے مدیہ, کیوں نہ ہم جو ہیں وہ تھوڑا سا اس کا آنچ کو کم کر کے لو فلیم پہ کر لیں, کیونکہ ابھی ٹائم ہے اس کو فرائی ہونے میں. اچھا, جب تک ہم کیا کرتے ہیں اپنی ڈرنک کی طرف آ جاتے ہیں. آج ہم بنا رہے ہیں پائن ایپل کولر, اور ہم بنا رہے ہیں روح افزا کے ساتھ. یہ رہی روح افزا کی بوٹل, جو کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کی خوشبو افطار کا شاید حصہ ہے, جیسے کھجور, پانی اور روح افزا. تو یہ ہم شامل کریں گے تقریباً 1 ٹیبل اسپون. یہ 1 ٹیبل اسپون کے قریب ہم نے اس میں روح افزا اس میں شامل کرنا ہے. ساتھ ہم اس میں یوز کریں گے کنڈینس ملک. ٹھیک ہے, یہ ہم کنڈینس ملک یوز کریں. اور یہاں پہ ہم یوز کر رہے ہیں پائن ایپل کا پانی, یعنی کہ جو سیرپ ہوتا ہے. اور یہاں پہ ہم تھوڑا سا یوز کریں گے, یہ چمچ اسپون لے لیتی ہوں میں پائن ایپل, کیونکہ ہمیں پورا بھی نہیں لینا. ہم اس کا آدھا لیں گے. اور برف, یہ اتنا اچھا پائن ایپل کولر بن جاتا ہے. یہ دیکھیں صحیح. اور ہم اس کو برف ڈال کے ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے. یہ کلر آ گیا اس کا فلے کا. تو مطلب ویسے آپ کے گھر پہ افطاری میں کیا بنتا ہے یوزلی؟ اچھا, میرے گھر پہ ویسے بنتا ہے, ایک تو چنا چاٹ بنتی ہے, ایک دہی بڑے بنتے ہیں. اچھا, وہ بڑے ہم نے پہلے بنوا کے رکھ لیے. ہاں, روز ہم دہی بڑے بنتے ہیں, ایک فروٹ چاٹ ضرور ہوتی ہے. اچھا, مجھے لیکن سب سے جو اٹریکٹ کرتے ہیں وہ پکوڑے ہوتے ہیں. مجھے وہ اسپرنگ رول چاہیے ہوتے ہیں. بس میں سب سے پہلے کروں گی, اور چائے اس کے بعد. اور جس لال شربت تو میرا مسٹ ہے. میں لال شربت, اور مجھے دل کرتا ہے نا ویٹ ریڈیوس کریں, تو مجھ سے اس لیے نہیں ہو پاتا کیونکہ پکوڑے بھی کھاتی ہوں, لال شربت بھی پیتی ہوں. بس یہ آپ دیکھیں, یہ مکس ہو گیا. آپ نے گلاسز لینے ہیں, اور یہاں پہ سب سے پہلے آپ اس میں شامل کریں گے پائن ایپل کے چانکس. یہ پائن ایپل بھر بھر کے آپ اس کو آئس کریم کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. بہت اچھا. اچھا, آپ تو چلے گھر جا کے بنا لیتے. ہم لوگ افطار کا جیسے ہمارا ٹرانسمیشن ختم ہو رہی ہوتی ہے, اس کے بعد میں جاتی ہوں گھر, تو ایک عرصے سے افطار تو نہیں بنائی, بٹ کیونکہ روز ایک چیز ہوتی ہے تو بٹ مجھے اچھا لگا. میں اسپیشلی کہتی ہوں کہ بھائی میرے لیے یہ چیزیں ضرور بننی چاہیے. میں گھر آؤں گی, مجھے گھر کے پکوڑے کھانے ہیں. یہ اچھا لگتا ہے. اچھا دیکھیں, یہ پائن ایپل کے اوپر میں نے کنڈینس ملک ایڈ کیا. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ برف کے ساتھ یہ دیکھیں گاڑھا گاڑھا پائن ایپل کولر. اچھی تو رچ بن گئی ڈرنک بھائی, اور یہ بالکل اسموودی ٹائپ, شیک ٹائپ بنے گا. یہ ہو گیا. اس میں آپ برف بھی ایڈ کر سکتے ہیں. یہ برف ایڈ ہو گئی, اور یہاں پہ یہ آپ کی جو ریسیپی ہے وہ بالکل ریڈی ہو چکی ہے. آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا تھوڑا سا آپ اس میں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں, کیا کہتے ہیں, اسٹرابریز. اوہ, کتنا خوب سے لگے گا, ویژولی بہت خوب سے لگے گا, بہت اچھا لگے گا. یہ اوپر سے ہلکا سے ڈال. بس میرے خیال سے یہ ہو گیا آلموسٹ. ہاں, اگر جو ہوا ہوگا میں اس میں سے وہ نکال لیتی ہوں. ابھی تو فی الحال ہمیں ایک چاہیے. ٹھیک ہے, میں آپ کو بھی جو ان میں سے ایک مجھے گولڈن لگ رہا ہوگا, میں آپ کو یہ نکال دیتی ہوں. یہ نہیں جی, یہ ہمیں ایک چاہیے بس. میں آپ کو ایک جو گولڈن والا وہ نکال کے دے رہی ہوں.
थैंक यू मदिया, आप इतनी हेल्प कर देती हैं। साथ में ना कि ज़रा ऑयली ना हो, क्योंकि खाना भी था ना बाद में हमने किया। इसको आप इस तरह से कट करेंगे। थोड़ा सा ये और पकेगा भी, थोड़ा सा और पकेगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि भी थोड़ा सा ये कच्चा है। हाँ प्लीज है ना, हम इसको डाल दें वापस के? वापस डाल देते हैं, थोड़ा सा हम ये इसको वापस डाल देते हैं तब तक। थोड़ा सा ये कच्चा है। हाँ, यानी कि इसका मतलब है कि इसको पकने में इसको इसमें डाल दें ताकि आपके हाथ ना वो। हाँ दे दें। ये थोड़ा कच्चा है। हाँ ये कच्चा कच्चा गोश्त आ रहा है। हाँ ठीक है, ये ऐसे भी सही पक जाएंगे। तो बस फिर हम एक काम करते हैं, हमें लोगों को दिखाना भी है। हाँ लेकिन अभी 6 मिनट है, हम तब तक बाकी चीज़ें वो कर लेते हैं कि कैसे करना है। हाँ अच्छा, यहाँ पे आपने हल्का सा इसका बेस लगाया, ठीक है। अदरवाइज क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि ये असल में हमारे पास देखिए, आपको पता है लाइव शो है और जो चीज़ तैयार हो रही है वो आपके सामने तैयार हो रही है। अब सारी फ्राइंग आप लोगों के सामने होती है और हम कच्चा भी नहीं खिला सकते, कच्चा भी नहीं खिला सकते, अदरवाइज ये पूरा इसके अंदर कोट हो जाता। क्योंकि भाई हमने इफ्तार करनी है और सब खाते हैं। हाँ अच्छा किया आपने काट के डाल दिया, जल्दी हो रहा है। हाँ, ये अभी फौरन 2 मिनट में हो जाए। हाँ मैं तो सोची थी बाकी वैसे हम काट के डाल दें, काट के डाल सकते हैं। हाँ है ना, एक निकाल दे तो मैं उसको भी काट दूँगी। अगर कच्चा होगा तो उसके अंदर जैसे स्टीम लेकर वो आ जाएगा। ट्रू, जैसे एक ब्राउन है यहाँ रख लेते हैं। अब अच्छा, अब क्या लग रहा है ये तो हो गया होगा कि ये थोड़ा, मुझे लग रहा है ये हो गया होगा शायद। चले देखते हैं, होगा नहीं होगा तो वापस डाल देंगे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ये हो गया, ये हो गया। हाँ ये ब्राउन हो गया ना, हाँ ये हो गया, ये हो गया। और ना था इसका जो मैं आपको बताना चाह रही थी ना, वो ये था कि जब से ये क्रिस्पी हो जाएंगे, गरम है इसलिए हम उसको खा नहीं रहे। और आपने इसको इस तरीके से जो सॉस हमने बनाई है इसमें इस तरह से आपने कोट करना है। ये देखें, ये इस तरह से आप कोट करेंगे। ओके, और फिर आपने इसके अंदर शामिल करना था ये फ्लेवर, और वही सॉस हमने यहाँ पे भी लगाया। यहाँ ये इस तरह आपने करना है। ये इतना अच्छा मील बन जाता है, बच्चे भी खाते हैं बहुत शौक से, बड़े ज़्यादा खाते हैं, बच्चों का नाम होता है बस। वैसे ना इस स्पेशल सेगमेंट में ना मुझे याद पड़ता है, अम्मी की कज़न थे, हम उनके घर जाते थे जब कभी इफ्तार पे, तो उनमें से एक जो बाजी होती थी ना, हाँ, वो बड़ी सारी कढ़ाई, क्योंकि काफ़ी रिश्तेदार आते थे तो उसमें इफ्तार बन रही होती थी, उसमें पकौड़े होते थे। पकौड़े मुझे आज वो टेस्ट याद है, ठीक है। अच्छा, और वो एक बाजी को ना मैं इफ्तार कम करते हुए दी, तो वो पकौड़े ही जो तल रही होती थी ना, हाँ, साथ इफ्तार कर लेती थी। तो मैं कभी कभी ना मैं अपने आप को उन बाजी की जगह देख रही होती हूँ क्योंकि यूजुअली मैं भी ना वैसा चम्मच लेके बैठी हुई हूँ। तो शायद मैंने शायद ये मैनिफेस्ट किया वो टाइम, क्योंकि मुझे वो अच्छी बहुत लगती थी कि कैसे वो सबके लिए पकौड़े बना रही होती थी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मतलब एक में पीछे से आइएगा, सॉरी ये हमने हल्का सा ऑयल इसमें लिया हुआ है। हम इसमें ये आलू रखेंगे, ये देखिए, इस तरह हमने आलू रखा है, इसको यहाँ रख देते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास चीज़ मौजूद है उसके ऊपर डाली, वो डाली। इसमें आपको अवन की कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी से करते हुए ताकि मैं फिर बाकी काट सकूँ। हाँ ज़बरदस्त हो गया भाई ये तो। और अब ये सारी ये भी हो ऑलमोस्ट हो गए, ये भी हो गया है हमारा। और इसमें हम ऊपर से हरी प्याज, चल ठीक है, इसमें हल्की सी कुटी हुई मिर्च, ऑरिगानो, और यहाँ पे हमारे पास गार्लिक वो है सॉल्ट, वो हमने शामिल किया। और यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, मैं इधर आ जाती हूँ। और ये हम यहाँ पे इसको रखेंगे और हम इसकी लिड बंद कर देंगे। ये लिड ले लेती हूँ, थोड़ी बड़ी लेनी है, ठीक है, ताकि स्टीम अच्छी बन जाए इसकी। थोड़ी बड़ी लिड लेंगे, अगर इसकी फिक्सिंग लिड हो तो बहुत अच्छी बात है। ये मैं हटा देती हूँ। ये देखें भाई, अब ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये अगर कैमरामैन साहब इसको कैप्चर कर क्या जूसी, ये देखें कितना जूसी है। कैमरामैन साहब कहाँ से कौन दे, ये देखें हम गरम गरम यहाँ पे काट रहे हैं और उसके बाद में सॉस पे डाल दूंगी। यस देखें, ये बन गया, ठीक है। ये आप इसमें हल्का सा रखेंगे, इतना कि ये जो चीज़ है ना वो मेल्ट हो जाए। बस ये सब हम डाल देंगे और यहाँ पे हम सबके लिए सर्व करेंगे। यस, मैं बाकी भी इसको ऐसे ही कर लेती हूँ। कितनी यूनिक रेसिपी, दो अलग अलग चीज़ों को फ़ौरन किन्नौर AI ने जो है वो आसान बना दी। ये हम यहाँ इसका चूल्हा कर रहे हैं बंद। इसको काटना है या इसको भी काट लेते हैं? काट लेते हैं ना। चलें, मैं जगह ये हो गया काम। इसको मैं इसको जल्दी जल्दी से काटती हूँ। टाइम कितना रह गया बनी भाई हमारे पास? हमारे पास है अभी होंगे 2 मिनट, 1.5 मिनट हमारे पास रहता है। हमारी ड्रिंक तैयार हो गई है, हमारा ये जूसी चिकन
फिले भी जो है इट्स ऑल्सो रेडी। हमारा रेडी हो, वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैं इसको यहाँ पे कर देती हूँ ना स्क्रीन के पास। हाँ, ये बताइएगा अगर मैं सलीके से ना काट रही हूँ तो मुझे बताइएगा। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही काटना। हाँ, वरना अम्मी ने मेरी जन्नत से आ जाना मुझे टोकने के लिए। बेटी बस ये यहाँ पे बन चुका है। अच्छा, जब अम्मी जिंदा थी ना, अम्मी को ऐसी कोई चीज़ जब मैं किचन के सेगमेंट में आती थी ना हेल्प कराने के लिए, पूछती तो देख रही होती थी। हाँ, तो इधर रेसिपी पूछती थी। मेरी सास, मेरी दूसरी अम्मी भी जो मेरी सास थी, आज क्या पका, क्या रेसिपी थी उसकी, मैंने कहा अम्मी अब तो भूल गई। मैं अम्मियों में फेमस हूँ। और मेरी अम्मी मुझे कहती थी वो जो ऑयल अगर था उसको साफ कर दे दी। लोग क्या कहते होंगे, माँ ने सलीका नहीं सिखाया। मैंने कहा अम्मी लोग मैंने कहा अम्मी वो जो ऑयल आपको नजर आ रहा था वो मुझे नजर नहीं आ रहा। इसीलिए कभी ऐसा ना, इस्लामिया को पता है जरा सी कुछ चीजें तो मैं फौरन साफ करने के लिए आ जाती हूँ। आपको पता है हमारे घर वाले भी जो है वो देख रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो नहीं देख रहे होते। ये ऊपर से हम इसमें चीज है, इससे हम और जरा कॉन्शियस हो रहे थे। चले जी, ये हमारी हो गई है रेडी सब चीजें, और ये हम इसको आपको ना रेडी दिखाएंगे जब हो जाएगी। लेकिन अभी हमें लेनी है छोटी सी ब्रेक। छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, फिर होगा आपका और मेरा फेवरेट सेगमेंट, कहीं में जाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो कैंसर के जो केसेस हैं उसकी हद में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। और कैंसर एक वर्ड ही ऐसा है कि ये खौफ में मुब्तला कर देता है। जहाँ पर ये इंसान की सेहत को बिल्कुल हिला के रख देता है, वहाँ पर अगर देखा जाए तो इसके अखराजात इतने ज़्यादा होते हैं कि हर बंदे के लिए अफोर्ड करना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, चाहे आपके वसाइल जितने भी ज़्यादा हों। और ऐसी सूरत हाल में देखने कि एक ऐसा इदारा है जो पाकिस्तान में 3 दिहाइयों से ज़्यादा अरसे से ऐसे बहुत सारे ऑलमोस्ट 75% जो केसेस हैं कैंसर का जो इलाज है वो मुफ्त कर रहा है, विच इज़ शौकत खाना मेमोरियल हॉस्पिटल। और अगर इस वक्त मैं देखा हमारे साथ वैसे इनके CEO शौकत खानम अस्पताल डॉक्टर फैसल सुल्तान भी मौजूद है, लेकिन एक अहम संगे मील जिसकी मैं बात भी करना चाहूँगी जो अभी शौकत खानम ने कंप्लीट किया है पिछले साल दिसंबर में, विच वॉज के 31 साल हो गए हैं लाहौर में शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल काम कर रहा है। उसके साथ साथ 10 साल हो गए हैं पेशावर की जो हॉस्पिटल है, और फिर साथ में जो कराची में जो भी जेर तामीर है लेकिन वहाँ पर इलाज शुरू हो चुका है विच इज़ ऑपरेशनल। राइट, यानी अभी भी वो, यानी हालांकि अभी वो जेर तामीर है, पूरी तरह वो मुकम्मल नहीं हुआ है, लेकिन बहरहाल जितना कुछ भी हुआ है उसके अंदर वो ऑपरेशनल है, वो पूरा का पूरा सेटअप, और वहाँ पर भी इलाज हो रहा है। और ये इलाज आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये आपका फ्री इलाज होता है। अगर आप आपके लिए अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो फ्री इलाज होता है, और कंप्लीट फ्री इलाज होता है ये। तो हमारे साथ उनके CEO मौजूद हैं इस वक्त, डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब। जी फैसल साहब, आप आवाज़ आ रही है सर? जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब ज़रा मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अगर ब्रीफ आप कर सकें, शौकत खानम जो ये है पूरा का पूरा एक तरह से एक फलाही आपने ये इदारा बनाया है और दुखी इंसानियत के लिए बनाया है, तो ज़रा मैं चाहूँगा थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइएगा कितने हॉस्पिटल की एक्सपेंशन कितनी है, बेड्स कितने हैं, कितने आप एनुअल बजट आपका क्या है वगैरह। बहुत शुक्रिया जी। शौकत खानम का मिशन जो है उसका ताल्लुक़ कैंसर के मेयारी इलाज से है, और ये मेयारी इलाज जो है वो दस्तयाब होना चाहिए उन लोगों को जो अपना ख़ुद से इलाज ना करवा पाएँ। इसका मिशन जो है अगर मैं बिल्कुल ब्रीफ तरीन तरीके से बताऊँ तो ये है। इस सिलसिले में सबसे पहला अस्पताल लाहौर में खुला दिसंबर सन 1994 में 94 में, और फिर 2015 में पेशावर के अस्पताल हुआ, और इंशाअल्लाह इस साल के आखिर में हम कराची के अस्पताल का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं। जो हमारा मिशन है इसको मुकम्मल करने के लिए ज़ाहिर है हमें फ़ंड रेजिंग करनी पड़ती है, पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं। तो हमारा मिसाल के तौर पे इस साल का सन 2026 का जो टोटल बजट है वो तकरीबन 43 अरब रुपए है, जिसमें ज़कात, अतियात और अस्पताल की अपनी रेवेन्यू और जो कराची का प्रोजेक्ट है स्पेसिफ़िकली उसको ख़त्म करने के लिए, जो मुकम्मल करने के लिए जो पैसे चाहिए वो सब शामिल हैं। तो इसमें जैसे आपने फरमाया मदिया 75 बल्कि मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा 75, 80, 85% के लगभग जो हमारे मरीज़ होते हैं वो सपोर्ट से उनका इलाज हो रहा है। सो एटलीस्ट 70 to 75% पेशेंट जो हैं उनका इलाज मुकम्मल टोटली फ्री हो रहा होता है। और अहम बात यह है कि ना सिर्फ फ्री हो रहा होता है, ये इलाज एक मेयार का है और इसमें कोई इम्तियाज़ नहीं बरता जाता उन मरीज़ों के दरमियान जो अपने पैसे दे रहे हैं या जिनके पैसे किसी और ने दे रखे हैं, ताकि उनका बर्ताव और इलाज और सलूक सब कुछ यकसां हो और आला मेयार का हो।
بالکل. اور یہ ہے نا کہ ان کی عزت نفس میں مجروح نہ ہو کہ جی ہم یہاں پہ مفت علاج کروا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیونکہ دیکھیں ہم نے پشاور ہاسپٹل کے حوالے سے بات بھی کی, ہم نے لاہور ہاسپٹل کے حوالے سے بات بھی, اور پچھلے کئی سالوں سے ہم کراچی میں جو شوکت خانم میموریل ہاسپٹل بن رہے ہیں ہم اس کے حوالے سے بات بھی کریں کہ وہ زیر تکمیل ہے. میرے پرانے ایک ادارے کی ایکس کولیگ میری, کیونکہ ان کا علاج ہو رہا ہے تو مجھے تب پتہ چلا کہ اچھا شوکت خانم کراچی کا جو ہاسپٹل بھی ہے وہ بھی آپریشن ہو گیا ہے. یہاں پر مجھے بتائیں کہ کتنا کام باقی ہے اور یہ کب تک جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا؟ بہت شکریہ جی. اس کی میں وضاحت کر دوں. جو ان کا علاج ہو رہا ہے کراچی میں, ہمارا ایک ڈائگنوسٹک اور ٹریٹمنٹ سینٹر موجود ہے, اس کے اندر ان کا علاج ہو رہا ہوگا. ظاہر ہے وہاں ابھی جو علاج کی سہولیات ہیں وہ محدود ہیں, اور جو کراچی کا مکمل ہسپتال ہے جو بڑا 1.2 ملین اسکوائر فٹ کا, 12 لاکھ اسکوائر فٹ کا, جو کہ لاہور اور پشاور دونوں کیمپسز سے ڈبل سائز میں ہے, اس کا جو انوگریشن ہے انشاءاللہ اس کے فیز 1 کی, وہ اس سال دسمبر میں ہوگی. پھر وہاں کیموتھیراپی, ریڈیشن, تمام سپورٹ سروسز, ڈائگنوسٹکس اور ایونچولی آف کورس سرجیکل سروسز, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہاں شروع ہوں گی. لیکن اسکیل کے حساب سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو لاہور اور پشاور کو اکٹھا کر دیں تو پھر بھی کراچی والا کیمپس ان دونوں سے بڑا بنتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ کینسر ہاسپٹل ہے, اب ظاہر ہے آپ میڈیکل ڈاکٹر آپ ہیں, آپ زیادہ بہتر بتا سکیں گے. کینسر ظاہر ہے ڈفرینٹ کینسرز ہوتے ہیں, کینسر کی بہت ساری قسمیں ہیں, لنگز کینسر الگ ہوتا ہے, بلڈ کینسر ہوتا ہے, اور دیگر کینسرز ہوتے ہیں. تمام کینسر کو آپ اس میں ٹریٹ کرتے ہیں, ہر طرح کا کینسر, یا کوئی خاص اس کے اندر اسپیشلٹی ہے؟ بالکل جی. یہ ایک تو یہ میں بتاتا چلوں, شاید یہ بھی اہم بات ہے کہ ہم اگر 100 مریض دیکھتے ہیں تو 11 اس میں سے بچے ہوتے ہیں. یعنی 11% ہمارا پیشنٹ لوڈ چلڈرن ہے, باقی ایڈلٹس ہیں. ایک تو پہلے بات یہ ہوئی. اب دونوں بچوں اور بڑوں میں بہت سی اقسام کے کینسر ہیں, سینکڑوں قسمیں ہیں, اور ہم تقریباً ہر قسم, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی اسپیسیفک قسم کینسر کی نہیں ہے جس کا علاج نہیں ہوتا, اور تمام اقسام کا. اور اس میں جو طریقہ علاج ہیں جس میں سرجری ہے, ریڈیشن تھیراپی ہے, میڈیکل آنکالوجی یعنی کیموتھیراپی کے ذریعے جو علاج ہوتا ہے, امیونوتھیراپی جو ہے, اور ان تمام چیزوں کے لیے جو تشخیصی سہولیات چاہیے اور جو کمپلیکیشنز کو مینیج کرنے کے لیے سپورٹ سٹرکچر چاہیے, وہ ساری چیزیں چاہیے ہوتا ہے. تو ایک کینسر ہسپتال ایک بڑا جامع قسم کا ادارہ ہوتا ہے جس میں بہت سی مختلف اسپیشلٹیز مل کے کام کرتی ہیں, اور ایک مربوط اور کوآرڈینیٹڈ انداز سے کام کرنا ہوتا ہے تاکہ ایک مریض کی بہتری ہو سکے. تو یہ تمام چیزیں ان تمام تر چیزوں کو کیٹر کر رہا ہے شوکت خانم ہاسپٹل, اور جو آف کورس ممکن ہو پا رہا ہے ہماری زکوٰۃ, ہمارے صدقات, ہماری خیرات اور خم سے بھی. تو یہ بتائیے کہ اب اس سال کرنٹلی آپ لوگ اپنے کیا چیلنج دیکھ رہے ہیں, اور جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ ان کو کیا کہنا چاہتے ہیں, وہ کیسے ڈونیٹ کر سکتے ہیں؟ ہمارے جی ڈونرز اور سپورٹرز ماشاءاللہ دنیا کے میرے خیال سے فراخ دل ترین لوگوں میں ہیں. وہ ہر سال بڑھ چڑھ کر اور گزشتہ سال کے تمام ریکارڈز کو توڑ کر عطیات, زکوٰۃ, خمس, ہر طرح سے وہ ہاسپٹل کو سپورٹ کرتے ہیں. اور اس سال میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو سپورٹ ہے اس میں لگاتار ایک اضافہ ہمیں دیکھنے کو نظر آتا ہے, اور انشاءاللہ اس سے ہمیں کانفیڈنس بھی ملتا ہے, اور ہم اس بارے میں یہ کہنے میں آپ کو خوشی محسوس کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم آپ کو کانفیڈنٹلی کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ کراچی کا ہسپتال مکمل ہوگا. تو یہ تمام سپورٹ لگاتار چل رہی ہے. ایسا نمبر جسے میں ابھی فوراً, بہت سے لوگ جو میرے ساتھ بیٹھے دیکھ رہے ہیں اور آپ سے بات کر رہے ہیں, کوئی ایسا نمبر جس پہ میں فوراً میسج کروں اور میری طرف سے آپ کو شوکت خانم کو عطیہ پہنچ جائے, تو وہ کیا ہے؟ وہ جی 77707770 یہ شارٹ کوڈ ہے. SMS کے ذریعے اس پہ آپ اگر میسج بھیجیں تو شوکت خانم کو آپ کا عطیہ, یا آپ کسی جو بھی اس کو عطیہ صدقہ دے سکتے ہیں. اور یہ ایک امیڈیٹ طریقہ ہے, اس میں یعنی کہیں جانے کی ضرورت نہیں. اپنے فون کے پاس, ہر ایک کے پاس آج کل ایک ٹیلی فون تو موجود ہے, تو اس کے ذریعے آپ ہاسپٹل کی سپورٹ کر سکتے ہیں, اور یہ ایک بڑا مناسب سی رقم ہے جو کہ فوراً پہنچ جاتی ہے. صحیح, بہت شکریہ جی. ڈاکٹر فیصل سلطان میرے ساتھ موجود تھے. ابھی وہ لوگ جو لاکھوں میں نہیں ڈونیٹ کر سکتے, ہزاروں میں ڈونیٹ نہیں کر سکتے, سینکڑوں میں ڈونیٹ نہیں کر سکتے, صرف ایک کام کیجیے, 770 پہ آپ ایک بلینک میسج بھی بھیجیں گے تو آپ کی جانب سے شوکت خانم کو عطیات مل جائیں گے. ڈو اٹ رائٹ اوے, آپ فوراً کیجیے. ابھی بریک کی طرف چلیں جی, بریک کرتے ہیں, اور بریک کے بعد آئیں گے ہم اپنے فیوریٹ سیگمنٹ کی طرف, بنو سما کی آواز. ویلکم بیک ناظرین. ہمارا فیوریٹ سیگمنٹ بنو سما کی آواز. آہستہ آہستہ ایلیمینیشن ہوتی جا رہی ہیں, اور ہمارے جو
40 पार्टिसिपेंट्स थे, वो अब सुकड़ते जा रहे हैं और कम होते चले जा रहे हैं, और 30 तो हो गए थे, 30 हो गए थे, 30 तो हो गए थे, और भी कम होते जा रहे हैं। अब आगे 20 लोग अगले राउंड के लिए जाएंगे। राइट, और ये होते होते जब आखिरी के जो 3 निकलेंगे ना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उनके लिए समा टेलीविजन ने कैश प्राइजेस रखे हैं। 3 लाख रुपए का कैश प्राइज होगा फर्स्ट पोजीशन के लिए, सेकंड पोजीशन के लिए 2 लाख रुपए का कैश प्राइज, और थर्ड पोजीशन के लिए 1 लाख रुपए का कैश प्राइज होगा। बिल्कुल जी, और सिर्फ कैश प्राइजेस नहीं, आपके सामने है कि हमारे यहाँ जो कंटेस्टेंट हमारे साथ स्टूडियो में परफॉर्म करते हैं उनके साथ भी गिफ्ट हैम्पर्स जाते हैं, और साथ में मरहबा गुलबहार की जानिब से मोटर बाइक LED मल्टीनेट डिज़ाइन फॉर स्मार्ट लिविंग की जानिब से भी LED, और साथ में सुकून से ज़िंदगी पुरसुकून की जानिब से ये स्कूटी भी। और आप, मैंने वाकई कल नोट किया कि ये जो सुकून है ना, ये ज़रा ट्रिपल O के साथ सुकून है, उसका फिर इफेक्ट भी ना ज़रा और मज़ेदार आता है, मज़ेदार आता है, बाकी कहने में भी सुकून मिल जाता है। अच्छा, हम तो बड़े सुकून में हैं, लेकिन जो सुकून में नहीं है वो है हमारे आज की कंटेस्टेंट, क्योंकि आपको मालूम है रोज़ हमारे अब ये जो फॉर्मेट अभी चल रहा है उसमें कि 3 कंटेस्टेंट होंगे, और उनमें से एक कंटेस्टेंट जिन्होंने कम अच्छा पढ़ा, उनके वीक मार्क्स होंगे, वो एलिमिनेट हो जाएंगे। कल के तो कंपटीशन में कोई भी नहीं गए, तीनों के तीनों जो है वो आगे कंपटीशन में चले गए, क्योंकि तीनों के तीनों थे तगड़े। फसी भाई जो हैं वो फंसे में ट्रैफिक में। सबी रहमानी भाई हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सबी भाई। अस्सलाम वालेकुम फसी भाई। कितना फसी भाई, कितना फासला रह गया आपके और हमारे दरमियान? मेरा ख्याल है दो गलियों का फासला रह गया, बस अल्लाह करे जल्दी ट्रैफिक छट जाए। 2-4 हाथ जबकि लबे बाम रह गया। वो तो लबे बाम ही है। ठीक है, ठीक है। जूरी मेंबर सलमान अवैस और जवेरिया भी हमारे साथ मौजूद हैं। फसी भाई आपकी, सभी भाई आपकी इजाज़त से शुरू करते हैं जी। तो पहले कंटेस्टेंट की तरफ आप लेके चलेंगे आज। जी जी। अच्छा, ये है कि आज हमारे कराची स्टूडियो में कोई भी पार्टिसिपेंट नहीं है। हमारा जो पहले कंटेस्टेंट है वो है लाहौर से, उनका नाम है अयान अहमद कादरी, और उनका ID है 22 यानी कि 22। जी अयान, आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, क्या कलाम पढ़ेंगे आप? रखें जो नकीर हैं तकाजा मेरे आगे। ठीक है, आप इब्तिदा कीजिए, और ये याद रखिएगा अगर आपके साउंड सिस्टम में कोई भी ट्रबल हो तो आप उसी वक्त रुक जाइएगा ताकि हमें पता चल जाए। ठीक है जी? जी सर। बिस्मिल्लाह कीजिए। रखें जो नकीर हैं तकाजा मेरे आगे, सरकार दो आलम का हो चेहरा मेरे आगे, रखें जो नकीर हैं। जब आले मुहम्मद का दिया वास्ता मैंने, जब आले मुहम्मद का दिया वास्ता मैंने, मांगा जो खुदा से वो परा था मेरे आगे, रखें जो नकीर तकाजा मेरे आगे। इससे पहले कि मैं जूरी मेंबर्स के पास जाऊँ और मैं उनको थोड़ा सा डांटूँ, तो मैं बात करूँ, मुझे आप अयान मेरा भाई ये बताओ, वैसे आपने ये कलाम
خود تیار کیا تھا؟ آپ کو کسی نے کہا تھا آپ نے یہ کلام پڑھنا ہے؟ آپ کی تیاری اس میں آپ کو کیا لگتی کیسی تھی؟ نہیں پڑھنا میں نے کلام تھا سرور گھوں کے مالکوں والا. تو آپ وہ پڑھ لیتے, آپ نے پھر یہ کلام کیوں پڑھا؟ تو وہ سنا تھا پروگرام تو انہوں نے کہا تھا کہ ارے میرا پیارا بھائی, یہ ہم نے ضرور بات کی تھی کہ کیونکہ بہت ریپیٹ ہو رہا تھا, بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ہم نے وہ منع ہی کر دیا. ہم اجازت پہلے لے لیتے کہ مجھے وہ پڑھنا ہے. چلیں ٹھیک ہے جی. آپ کے کیسی رہی پرفارمنس آپ کے خیال ہم نے ایک اچھا کنٹیسٹنٹ لاس کیا ہے آج. کلیئر ہے ان کی پرفارمنس, اتنی عجلت کا مظاہرہ کیا, کہیں صبر نہیں کیا, بے سرے ہوتے رہے, بے جا سانس توڑتے رہے. مطلب میں افسوس ہو رہا ہے مجھے کہتے ہوئے کہ ہم نے ایک اچھا کنٹیسٹنٹ لاس کیا ہے. سیکنڈ راؤنڈ میں ایسی پرفارمنس بنتی ہی نہیں ہے. یہ حالانکہ پہلے راؤنڈ میں اتنا اچھا پرفارم کر کے آئے تھے, اور ان کی ایج بھی زیادہ نہیں ہے, چھوٹے ہیں, گلے میں بہت جان ہے. سر کا انتخاب بالکل غلط, مطلب بہت زیادہ سرین نعتیں آپ نے ان کو بولی ہیں. اگر کوئی نہیں اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اگر وہ بھی پڑھ کے سنا دیں ان کو کچھ بھی نہیں کہا. یہ سب اپنی چوائس سے لے کر آتے ہیں. یہ جو کچھ یہاں پڑھتے ہیں یہ سب ان کی اپنی مرضی سے پڑھا جاتا ہے. ہم نے کچھ نہیں بتایا. ہم نے صرف آن اسکرین آپ نے یہ بتایا تھا کہ جو نعتیں بہت زیادہ ریپیٹیشن میں آ رہی ہیں ان کو نہ لے کر آئیں پلیز. اس میں بھی کوئی قید نہیں ہے کہ نہیں پڑھنا ہی نہیں ہے کہ طرز والی اٹھا لیں, کلام دوسرا لے لیں, یا کلام دوسرا لے لیں, طرز کوئی پرانی اٹھا لیں. آپ اپنی جو آپ کی وہ ہے اسٹرینتھ ہے, جو آپ کی اسٹرینتھ ہے اسی کے مطابق پڑھیں. لیکن یہ تھوڑی کہ آپ 11th آور میں آگے آپ نعت چینج کر لیں اور آپ اس طرح سے پڑھیں سیکنڈ راؤنڈ کے اندر. انہوں نے جتنی دیر پڑھا میرے ذہن میں ایک ہی چیز چل رہی تھی کہ انہوں نے ہمارا جو بھی لاسٹ کنٹیسٹنٹ نے یہ کلام پڑھا ہے نا, بس ان کا سن کے انہوں نے جو ان کو آیا وہ انہوں نے پڑھ دیا ہے. ان کو جو تیاری کر کر آئے تھے انہیں وہی پڑھنا چاہیے تھا. انہوں نے بغیر تیاری کے بس, کیونکہ اس پہ ججز نے بہت سراہا تھا, بہت تعریف کی تھی, لیکن اس بچے نے بہت محنت کے بعد اس کلام کو اس طرح پڑھا تھا. یہ خود بھی بہت اچھے پڑھنے والے ہیں, یہ بڑا چل رہا ہے, لیکن آج بے تحاشا بکھرا ہوا پڑھا ہے انہوں نے. فصیح بھائی کیسا لگا آپ کو ایان کا پڑھنا؟ سب نے تبصرہ کیا, یہی تبصرہ میرا بھی ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ بھی اس سے مطمئن نہیں ہیں پرفارمنس سے؟ پڑھ ہی نہیں سکے. ٹھیک ہے سبھی بھائی آپ سے جاننا بھی چاہیں گے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی یہ جن کنٹیسٹنٹ کو بتائیں کہ اگر یہ کوئی سادہ کلام بھی پکڑ لے, جیسے اللہ 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 جو بچوں کو لٹرلی لوری میں بھی سناتے ہیں, تو کیا ویسا کلام مقابلے میں نہیں پڑھا جا سکتا؟ بالکل پڑھا جا سکتا ہے, بلکہ زیادہ توجہ سے سنا جاتا ہے, اس لیے کہ جو ایک فضا ہے کہ کلاسیکل انداز میں نعتیں پڑھی جائیں, اس میں آپ فن کا اظہار تو کر پاتے ہیں, لیکن کیفیت جو بنیاد ہے نعت کی وہ آپ کو انہی نعتوں میں ملے گی جو پہلے پڑھی جاتی تھیں سادگی سے. تو یہی بچے, بہت خوبصورت پڑھنے والے بچے, اگر ان نعتوں کو بھی کبھی کبھی اپنے لہن میں لائیں تو یقیناً یہ خود محسوس کریں گے کہ اس میں تازگی ہے, حلاوت ہے, روشنائی ہے. لیکن آج ظاہر ہے کہ انہوں نے, قادری صاحب نے سب بات کر چکے ہیں, لیکن بیٹے بنیادی بات یہ ہے کہ دو باتیں آپ کے یہاں بہت مسئلہ پیدا کر گئیں. ایک تو تھی آپ کی عجلت, اور دوسرا تھا آپ کا اسکیل سیٹ نہ ہونا. آپ نے اپنے اسکیل سے نیچے لے لیے, اس لیے آپ نہ انترے میں قائم رہ سکے, نہ استائی میں قائم رہ سکے, اور بہت گھبراہٹ اور عجلت, اور اس چیز نے آپ کے پڑھنے کو کوئی اس میں تاثر پیدا نہیں ہونے دیا, بلکہ ایک بے چینی کا تاثر تھا, گھبراہٹ کا تاثر تھا, جو سننے والے پر بھی منتقل ہوا. اور لٹرلی نا مجھے پرسنلی دکھ ہو رہا ہے, ایک اچھا پڑھنے والا بچہ, ہاں پہلے بھی سنا, جو بکھر جائے, اچھا پڑھنے والا بچہ, لیکن یہ مقابلہ ہے. اور مقابلے میں یاد رکھیے اپنے حواس کو قائم رکھنا, اپنے سانس کو قائم رکھنا, اپنے پڑھنے کو شروع سے لے کر آخر تک کنٹینیوٹی میں ایک جیسے اسٹروک میں رکھنا زیادہ مائنڈ معنی رکھتا ہے. اس سے جب بھی آپ غافل ہوں گے آپ مار کھا جائیں گے. چلیں جی ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آج کے جو باقی جو دو کنٹیسٹنٹ ہیں وہ کیسا پڑھتے ہیں. جی
ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और अब वक्त हो गया है रिजल्ट अनाउंस करने का। गो के तीनों की तीनों परफॉर्मेंसेस आपके सामने हैं और बहुत से लोग जो मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि भी हमें जजेस के कमेंट से पता चल जाता है कि कौन सा कैंडिडेट ऐसा है, कौन सा कंटेस्टेंट ऐसा है जो मुकाबले में रहेगा और कौन सा ऐसा जो आउट हो जाएगा। सो आप लोगों की इजाज़त हो, ज़ुबैर भी आपकी भी इजाज़त है। चलिए जी, हमारे आज के जो पहले कंटेस्टेंट अयान अहमद कादरी, जिनका आईडी था 22, आपको सभी भाई ने दिए हैं बच्चे 5 मार्क्स, फसी भाई ने आपको दिए हैं 6 मार्क्स, आपका टोटल बनता है 11। फैसलाबाद स्टूडियो से अब ये जो आप लोगों कह रहे थे ना कि आपको लग रहा था कि जो जिन्होंने दूसरे नंबर पढ़ा है आपको थर्ड पे, आपको लगा मैंने कहा था सेकंड पे जी। तो जो सेकंड नंबर पे मोहम्मद आफ्ताब हैं, जिनका आईडी है 23, सभी भाई ने इनको 9 मार्क्स दिए हैं और फसी भाई ने इनको 8 मार्क्स दिए हैं, इनका टोटल बनता है 17। आज के तीसरे कंटेस्टेंट अली चांद, ठीक है, जिनका आईडी है 24, सभी भाई ने इनको 9 मार्क्स, इनको भी 9 मार्क्स मिले हैं। अच्छा। और फसी भाई ने, ये आप कहते हैं वैसे किसके हाईएस्ट मार्क्स होंगे, और फसी भाई ने इनको दिए हैं 8 मार्क्स, इनका टोटल भी है 17। अच्छा, टाई हो गया फिर से जी। सो अली चांद और मोहम्मद आफ्ताब भाई, आपको बहुत मुबारक हो, आप दोनों के एग्जैक्टली एक जितने मार्क्स हैं, 17 आपके मार्क्स हैं। और अयान अहमद कादरी, बच्चे आप बहुत अच्छा नात पढ़ने वाले हो, लेकिन आज समहाउ आपको भी पता है क्या गलती हुई और आपके मार्क्स 11 है। सो आपका बच्चे और हमारा साथ यहीं पे ख़त्म होता है। बाकी आफ्ताब भाई आपको और अली चांद भाई आपको एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारक। और प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मुझे मालूम है ये कंपटीशन है, आपको ये भी बताना है कि आपके गले में कितने सुर हैं, कितनी मुर्कियाँ हैं, बट एट द सेम टाइम हम आशा करते हैं कि वो जो पुरानी नाते हैं, जो स्पेशली पिछले दिनों हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ने आके इनको बोला प्लीज़ फासलों को तकल्लुफ़ से हमें सुना दें, तो हम वो नाते भी सुनना चाहेंगे। क्या वो नाते पढ़ी जा सकती ना मुकाबले में? जरूर पढ़ी, किसी ने पाबंदी तो नहीं लगाई। देखा ना, तो अब वो जो हमारे प्यारे भाई जो अयान थे, उन्होंने एक नाते से नहीं पढ़ी क्योंकि रिपीट हो रही थी। ये हमारा जब हमारा तीसरा मरहला शुरू होगा ना, तो उसके अंदर आपको फिर चैलेंज दिया जाएगा। दूसरे मरहले में कोई कैद नहीं है, दूसरे मरहले के अंदर तो आप जो भी आपको मुनासिब लगता है कलाम आप वो पढ़ सकते हैं। चले जी, अब इससे पहले कि हम ब्रेक की तरफ जाएं, सलमान बिस्मिल्लाह। करम आज बालाए बामा गया है, करम आज बालाए बामा गया है, जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, करम आज बालाए। दुरूदों की है कौनो मका पर, दुरूदों की बारिश है कौनो मकाम पर, के आज अंबिया का इमाम आ गया है, के आज अंबिया का इमाम आ गया है, करम आज बालाए। और मजा जब है सरकार, मजा जब है सरकार, महशर में कह दें वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, वो देखो हमारा
ہے آپ سے اجازت لینے کا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شاد رہیے, آباد رہیے. فیڈ بیک سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا, اور اللہ پاک آپ کو اولاد کے غم سے ہمیشہ محفوظ رکھے. زندگی رہی تو کل ملیں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.